بایو پلس میں خوش آمدید، جو کہ سائنس کی دل فریب دنیا کا آپ کا دروازہ ہے۔ گہری سائنسی معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور علم پر مبنی مزید مواد کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کا یہ تفصیلی جائزہ ایک انتہائی بصیرت افروز سفر ہونے والا ہے۔ جی بالکل، اور آج ہم ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی جونیئر کی بہت ہی مشہور کتاب دا لائٹ بیونڈ پر اپنی یہ تفصیلی گفتگو شروع کر رہے ہیں۔ یہ کتاب سائنسی مشاہدات، کیس سٹڈیز اور انسانی تجربات کی روشنی میں قریب الموت تجربات، یعنی جنہیں ہم نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یا NDEs کہتے ہیں، ان کا جائزہ لیتی ہے۔ بالکل، تاکہ یہ سمجھا جا سکے کہ آخر موت کے بعد ہوتا کیا ہے، اور یہ ہماری اس سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم بنیادی طور پر کتاب کے پہلے باب کا احاطہ کریں گے، جس کا عنوان ہے تقریباً مرنے کا تجربہ۔ اور اس گہرے جائزے کا جو اصل مقصد ہے نا، یعنی ہمارا مشن، وہ انسانی تاریخ کے سب سے بڑے سوال کو سائنسی اور تجرباتی حوالوں سے سمجھنا ہے کہ جب زندگی ختم ہوتی ہے تو کیا واقعی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے یا پھر کچھ اور بھی ہے؟ ہاں، موت کا وہ گھانمہ جس کے بارے میں ہم سب متجسس رہتے ہیں۔ تو چلیں اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر موڈی کی 2 دہائیوں کی تحقیق کی بنیاد پر اگر ہم NDEs کی بات کریں تو یہ بالکل سادہ الفاظ میں وہ تجربات ہیں جب انسان ٹیکنیکلی طور پر مر چکا ہوتا ہے، لیکن پھر واپس آ کر وہ کچھ خاص چیزیں بیان کرتا ہے۔ اصل میں ان تجربات کی کچھ مشترکہ خصوصیات ہیں جو بار بار سامنے آتی ہیں، مطلب ہزاروں کیسز میں ایک جیسا پیٹرن ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو مکمل طور پر یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ اچھا، یعنی انہیں باقاعدہ پتہ ہوتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے؟ جی ہاں، بالکل، انہیں مردہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ اور جو دوسری سب سے بڑی چیز وہ بتاتے ہیں وہ ایک انتہائی گہرا سکون اور درد سے نجات کا احساس ہے۔ یہ تو کافی عجیب بات ہے، کیونکہ ہم تو موت کو تکلیف سے جوڑتے ہیں۔ یہی تو حیران کن بات ہے، اور چاہے ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہو یا ہارٹ اٹیک، وہ بتاتے ہیں کہ تکلیف اچانک غائب ہو گئی اور پھر شروع ہوتا ہے جسم سے باہر نکلنے کا تجربہ، یعنی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس۔ وہ جو اکثر ہم سنتے ہیں کہ لوگ خود کو ہوا میں تیرتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ بالکل وہی، وہ اپنے ہی جسم کو نیچے بیڈ پر یا آپریشن ٹیبل پر پڑا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر وہ ایک سرنگ میں سے گزرنے کا تجربہ بیان کرتے ہیں۔ مطلب ایک اندھیری سرنگ؟ ہاں، ایک گہری سرنگ، اور اس کے آخر میں انہیں ایک انتہائی روشن، محبت بھری روشنی کی مخلوقات سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ واہ! اگر میں اس سرنگ والے تجربے اور جسم سے علیحدگی کو بیان کروں تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی شخص ایک پرانا خستہ حال کوٹ اتار کر پھینک دے اور ایک نئی اور روشن حقیقت میں جاگ اٹھے۔ یہ تشبیہ بالکل درست ہے، اور اس روشنی کے دوران ایک اور بہت اہم مرحلہ آتا ہے جسے لائف ریویو یا زندگی کا مکمل جائزہ کہتے ہیں۔ یعنی پوری زندگی آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی ہے؟ ہاں، ایک پینورامک فلم کی طرح۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ ہر عمل کا دوسروں پر اثر بھی محسوس کرتے ہیں۔ اسی لیے ان تمام تجربات کے بعد ان لوگوں میں دنیا میں واپس آنے میں شدید ہچکچاہٹ پائی جاتی ہے، وہ واپس نہیں آنا چاہتے۔ یہ سب سن کر میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے، جب یہ تجربات اتنے گہرے ہیں تو یہ کتنے عام ہیں؟ کیا یہ صرف چند لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے یا؟ نہیں، یہ توقعات سے کہیں زیادہ عام ہے۔ ڈاکٹر موڈی نے دریافت کیا کہ اگر ہم صرف امریکہ کے اعداد و شمار دیکھیں تو ہر 20 میں سے ایک بالغ شخص نے ایسے تجربات کی اطلاع دی ہے۔ ویٹ، واقعی ہر 20 میں سے ایک؟ یہ تو بہت بڑی تعداد ہے۔ بالکل، اور اسی لیے باقاعدہ ریسرچ کی گئی۔ میں یہاں ایورگرین سٹڈی کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ محققین نے ان تجربات کو مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا تاکہ اسے سمجھا جا سکے۔ کس طرح کی کیٹیگریز؟ اس کے 5 واضح مراحل بتائے گئے۔ پہلا امن، دوسرا جسم سے علیحدگی، تیسرا اندھیرا یعنی وہ سرنگ، چوتھا روشنی کا نظرانہ، اور 5واں اندرونی کیفیت جہاں وہ لائف ریویو اور باقی چیزیں دیکھتے ہیں۔ دیکھیے، 1 منٹ کے لیے میں یہاں تنقیدی سوچ اپنانا چاہوں گی۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ طبی لحاظ سے یہ صرف ایک مرتے ہوئے دماغ کا کیمیائی رد عمل ہو؟ آپ کا مطلب ہے آکسیجن کی کمی؟ ہاں بالکل، آکسیجن کی کمی کی وجہ سے کوئی فریب نظر
یا ہیلوسینیشن پیدا ہو رہا ہو، کیونکہ دماغ تو کیمیکل سے بھرا ہے نا۔ یہ سوال سائنسدانوں نے بھی بہت اٹھایا تھا، لیکن این ڈی ایز کی کچھ انوکھی خصوصیات ہیں جو عام زمینی تجربات سے یکسر مختلف ہیں، اور یہ خصوصیات ان مادی وضاحتوں کو مکمل چیلنج کرتی ہیں۔ وہ کیسے؟ سب سے پہلے تو وقت کا مختلف احساس۔ ہائپوکسیا یا آکسیجن کی کمی میں دماغ بہت الجھن کا شکار ہوتا ہے، ہذیان بکتا ہے، لیکن یہ تجربات انتہائی واضح اور منظم ہوتے ہیں، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے، جی کلینکل موت کی حالت میں لوگ اکثر دور دراز کے مقامات پر ہونے والے واقعات سے باخبر ہوتے ہیں۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی دماغ بند ہے لیکن وہ پھر بھی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، مثال کے طور پر وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کون سا مخصوص اوزار استعمال کیا تھا، حالانکہ ان کی آنکھیں بند تھیں اور وہ کلینکلی ڈیڈ تھے، یا پھر ہسپتال کے کسی دوسرے کمرے میں ان کے رشتہ دار کیا باتیں کر رہے تھے۔ واہ، اگر انسان کی شعوری حالت دور دراز کے واقعات کو ہو بہو دیکھ اور سن سکتی ہے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ شعور جسمانی قید سے آزاد ہو سکتا ہے، یہ دماغ کے اندر محدود نہیں ہے۔ جی ہاں، اور یہ چیز اس خیال کو سختی سے رد کرتی ہے کہ یہ محض دماغی فریب ہیں، کیونکہ دماغ تو جسم کے اندر اس آپریٹنگ روم میں موجود تھا، وہ دوسری منزل کی باتیں کیسے سن سکتا ہے؟ یہ بات این ڈی ایز کو محض ایک طبی واقعے سے بڑھ کر ایک پراسرار سائنسی معمہ بنا دیتی ہے، یہ واقعی حیران کن ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم یہ خلاصہ پیش کر سکتے ہیں کہ قریب الموت تجربات اکثر یکساں پیٹرن اور خصوصیات کا اشتراک کرتے ہیں، اور یہ کوئی وہم نہیں ہے۔ بالکل۔ یہ تجربات ان افراد کے ذہنوں پر اتنے گہرے نقوش چھوڑتے ہیں جنہیں وہ کبھی بھلا نہیں پاتے، ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل جاتی ہیں۔ اور یہ معلومات ہم سب کے لیے یعنی عام انسانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں، کیونکہ ان تجربات کو سمجھنے سے نا موت کا خوف بہت حد تک کم ہو جاتا ہے اور ہمیں اپنی زندگی کو ایک نئے اور بامقصد زاویے سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو اگلے حصے میں ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ یہ پراسرار تجربات لوگوں کی زندگیاں کیسے بدل دیتے ہیں اور ان کی سوچ کے انداز کو کس طرح یکسر تبدیل کر دیتے ہیں۔ لیکن گفتگو کے بالکل آخر میں ایک گہرا سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ کتاب کے حوالوں سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ اس دنیا سے جاتے وقت انسان کے ساتھ صرف دو چیزیں جاتی ہیں، محبت جو اس نے بانٹی اور علم جو اس نے حاصل کیا۔ صرف محبت اور علم؟ بالکل۔ تو اگر شعور موت کے بعد بھی برقرار رہتا ہے اور صرف یہی دو چیزیں معنی رکھتی ہیں، تو یہ حقیقت آج کی اس تیز رفتار اور مادیت پرست دنیا میں ہمارے روزمرہ کے فیصلوں اور زندگی جینے کے انداز کو کتنا بدل کر رکھ دینی چاہیے؟ یہ ہم سب کے لیے ایک سوچنے کی بات ہے۔ اور یہ اس گہرے مطالعے کا حصہ دوم ہے۔ آج ہم جس باب پر بات کریں گے وہ باب 2 ہے، تبدیل شدہ زندگیاں، یعنی موت کے قریب کے تجربات، جنہیں ہم این ڈی ایز کہتے ہیں، ان کی حیرت انگیز طاقت۔ یہ موضوع بہت ہی زیادہ دلچسپ ہونے والا ہے۔ بالکل، کیونکہ ہمارا آج کا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح موت کے قریب جانے کا یہ تجربہ انسان کے اندر اتنی مضبوط اور اتنی مثبت تبدیلیاں لاتا ہے کہ بس اس کی زندگی کا رخ ہی بدل جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ واقعی انسان کو حیران کر دیتا ہے کہ ایک مختصر سا تجربہ اتنا گہرا اثر کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی انسان کسی ایسے سفر پر گیا ہے جس نے اس کے دماغ کی وائرنگ ہی مکمل طور پر بدل دی ہو، تو کیا یہ واقعی سچ ہے کہ ان تجربات کے بعد لوگ موت سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے نا، وہ یہی ہے۔ یہ این ڈی ایز اتنی مضبوط اور مثبت تبدیلیاں پیدا کرتے ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جو لوگ اس تجربے سے گزرتے ہیں وہ موت کو ایک خاتمے کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اچھا، تو پھر وہ موت کو کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب ہمارا تو سب سے بڑا ڈر ہی یہی ہوتا ہے۔ ہاں، وہ ڈر ختم ہو جاتا ہے، وہ اسے محض ایک منتقلی یا ایک ٹرانزیشن سمجھتے ہیں۔ مطلب جب ان کی روح جسم سے الگ ہوتی ہے اور وہ ایک بہت ہی گرم اور پرسکون روشنی محسوس کرتے ہیں نا۔ وہ روشنی جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا۔ جی بالکل، تو اس روشنی میں جا کر ان کا موت کا جو خوف ہوتا ہے وہ بالکل صفر ہو جاتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی باقی زندگی پوری لگن اور ایک خاص مقصد کے ساتھ جینا شروع کر دیتے ہیں۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کسی نے آپ کی آنکھوں سے کوئی بہت پرانی پٹی کھول دی ہو۔ لیکن
یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ موت کا خوف ختم ہونے کے بعد لوگ دنیاوی معاملات بالکل چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کا مطلب ہے کہ وہ دنیا سے کٹ جاتے ہیں؟ ہاں، مطلب کیا وہ بس تنہائی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو موت کا ڈر ہی نہیں رہا؟ نہیں نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ کتاب کے مطابق نا ان لوگوں کی ترجیحات بالکل بدل جاتی ہیں۔ ان میں بہت سی نئی تبدیلیاں آتی ہیں، جیسے سب سے پہلے تو محبت کی اہمیت۔ محبت کی اہمیت؟ یہ ذرا سمجھائیں، کس قسم کی محبت؟ مطلب بغیر کسی غرض کی محبت ان کی زندگی کا مرکزی مقصد بن جاتا ہے۔ یہ چیز ان کی اقدار اور دوسروں سے بات چیت کا انداز بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے، اور پھر وہ ہر جاندار سے ایک خاص جڑت محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، یعنی کائنات کی ہر چیز کے ساتھ ایک کنیکشن؟ جی، وہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے اعمال ہر ایک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کے اندر قدرت اور انسانیت کے لیے بہت گہرا احترام پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، لیکن میں نے کتاب کے حوالے سے ایک اور چیز پڑھی تھی، علم کی پیاس کے بارے میں۔ وہ کیا چکر ہے؟ اگر دنیا سے لگاؤ کم ہو گیا ہے تو علم کیوں حاصل کرنا ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ان کے اندر علم حاصل کرنے اور زندگی بھر سیکھنے کا ایک نیا اور شدید شوق پیدا ہوتا ہے، اچھا؟ کیونکہ وہ علم کو ذاتی نشو و نما کے لیے بہت ضروری سمجھتے ہیں۔ ان کا ماننا ہوتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو صرف دو چیزیں ساتھ لے کر جائیں گے، ایک وہ محبت جو انہوں نے بانٹی، اور دوسرا وہ علم جو انہوں نے حاصل کیا۔ واہ، کیا بات ہے! صحیح، ورنہ عام طور پر انسان سوچتا ہے کہ اگر دنیا فانی ہے تو اتنا پڑھنے لکھنے یا سیکھنے کا کیا فائدہ؟ لیکن یہ تو بالکل الٹ اور بہت مثبت سوچ رہے ہیں۔ بالکل، یہ علم کو روح کی خوراک سمجھتے ہیں۔ تو اس سب کا عملی زندگی میں اصل مطلب کیا ہے؟ یہ ایسا ہے جیسے آپ کو کوئی کھیل کھیلتے ہوئے اچانک اس کے تمام پوشیدہ اصول سمجھ آ جائیں۔ اگر ہم اسے وسیع تر تصویر کے ساتھ جوڑیں نا تو بات اور بھی واضح ہوتی ہے۔ ان لوگوں میں ایک بڑی ہوئی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب یہ لائف ریویو یا زندگی کے جائزے کی وجہ سے ہوتا ہے؟ بالکل، این ڈی اے کے دوران جب وہ اپنی زندگی کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں تو ان میں اپنے کاموں کی زبردست جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے دوسروں کو کتنی تکلیف یا خوشی دی۔ تو اس سے تو انسان بہت زیادہ احساس جرم یا گلٹ کا شکار ہو جاتا ہوگا۔ میرا مطلب ہے، ہم سب نے زندگی میں غلطیاں تو کی ہوتی ہیں۔ حیرت کی بات یہی ہے کہ اس میں کوئی جرم کا احساس یا گلٹ شامل نہیں ہوتا۔ واقعی کوئی گلٹ نہیں؟ جی، کیونکہ اس روشنی سے انہیں اتنی غیر مشروط محبت ملتی ہے کہ وہ خود کو معاف کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی واپسی پر انہیں زندگی میں ایک عجیب سی عجلت کا احساس ہوتا ہے۔ عجلت کا احساس یعنی وہ جلدی جلدی پیسے کمانے کی دوڑ میں لگ جاتے ہیں؟ نہیں نہیں، پیسے کی دوڑ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں زندگی کی نزاکت کا احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور مہربانی کے لمحوں کی بہت قدر کرنے لگتے ہیں۔ ہاں، میں سمجھ گیا، یعنی ہر لمحے کو پوری طرح جینا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وقت محدود ہے۔ بالکل درست، اور ان کا ایک بہت گہرا روحانی ارتقاء بھی ہوتا ہے۔ وہ سخت اور روایتی عقائد سے ہٹ کر نا ایک ذاتی روحانی سمجھ بوجھ کی طرف اپنا سفر شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب سن کر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی سپر پاور ہے، جیسے کوئی انسان بالکل پرفیکٹ ہو گیا ہو۔ لیکن ظاہر ہے ہر ہیرو کو حقیقت کی دنیا میں واپس آ کر کچھ مسائل کا سامنا تو کرنا پڑتا ہوگا۔ ہاں، حقیقت اتنی آسان نہیں ہوتی، یہ واپسی بہت کٹھن ہوتی ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں، یہ تبدیلیاں بہت شاندار لگتی ہیں، لیکن جب ایک انسان اتنی بڑی تبدیلی کے بعد اپنے پرانے خاندان اور دوستوں میں واپس جاتا ہے، تصور کریں ایک 40 سالہ مینیجر ہے جو پہلے صرف پیسوں کے پیچھے بھاگتا تھا اور اب وہ بالکل صوفی بن گیا ہے، تو کیا اس کا خاندان اسے آسانی سے قبول کر لیتا ہے؟ نہیں، یہ واپسی واقعی بہت چیلنجنگ ہوتی ہے۔ اسے کتاب میں بمپی ریٹرن یا کٹھن واپسی کہا گیا ہے۔ عام زندگی میں دوبارہ ڈھلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ یعنی انہیں اس پرسکون اور خوبصورت روشنی کی یاد ستاتی ہوگی، وہ ایک ہوم سکنس سے فیل ہوتی ہوگی۔ جی بالکل، آپ نے صحیح لفظ استعمال کیا، ہوم سکنس۔ اسی وجہ سے انہیں روزمرہ کی زندگی میں ایڈجسٹ کرنے میں بہت دقت ہوتی ہے،
خاندانی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ ان کی شخصیت اب بالکل بدل چکی ہوتی ہے اور گھر والوں کو لگتا ہے کہ یہ انسان تو وہ ہے ہی نہیں جسے ہم جانتے تھے۔ تو پھر ان لوگوں کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے؟ کیا کتاب میں کوئی اصول یا گائیڈ لائنز بتائی گئی ہیں؟ ہاں، مصنف نے مدد و تعاون کے کچھ بہت واضح اصول بتائے ہیں۔ سب سے پہلے تو انہیں غور سے سننا بہت ضروری ہے۔ مطلب بغیر کسی ججمنٹ کے بس ان کی بات سننا۔ جی، انہیں پاگل مت سمجھیں، بس سنیں۔ اور پھر دوسرا اصول ہے انہیں تسلی دینا، انہیں یہ احساس دلانا کہ ان کا تجربہ حقیقی تھا اور وہ ٹھیک ہے۔ صحیح۔ اور میرا خیال ہے کہ خاندان کے اندر بات چیت بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہوگی اس میں۔ بالکل، فیملی کمیونیکیشن بہت ضروری ہے۔ خاندان کے ساتھ بیٹھ کر ان تبدیلیوں پر بات کرنا تاکہ غلط فہمیاں دور ہو سکیں۔ اور ایک اور بہت دلچسپ طریقہ ہے جسے ببلیو تھراپی کہا جاتا ہے۔ ببلیو تھراپی؟ یہ ذرا نیا لفظ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ببلیو تھراپی کا مطلب ہے مطالعے کے ذریعے علاج، یعنی ایسے ہی دوسرے افراد کے تجربات کے بارے میں پڑھنا جو NDE سے گزر چکے ہیں۔ اچھا، یعنی جب وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی بالکل ایسا ہی ہوا ہے تو انہیں سکون ملتا ہے؟ بالکل۔ اور خیر ان لوگوں سے رابطہ قائم کرنا جو ایسے تجربات سے گزر چکے ہوں، اس سے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں اور ان کا تجربہ ایک بہت بڑی حقیقت کا حصہ ہے۔ واہ، اس سے تو واقعی ان کی نئی حقیقت کو قبول کرنے کا عمل بہت آسان ہو جاتا ہوگا۔ یہ بہت زبردست بات ہے۔ جی، تو اگر ہم اس ساری گفتگو کے نچوڑ پر غور کریں تو یہاں ایک بات ابھر کر سامنے آتی ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ NDAs انسان کی پوری شخصیت، اس کی ترجیحات اور زندگی گزارنے کی اقدار کو جڑ سے بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ یہ انسان کو زیادہ باشعور، ہمدرد اور بامقصد بنا دیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ تفصیلی گفتگو واقعی انسان کو گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے موت کا خوف ختم ہوتا ہے، محبت اور علم کی پیاس بڑھتی ہے، اور واپسی کے کٹھن سفر کے باوجود انسان ایک بہتر روپ میں ابھرتا ہے۔ بالکل۔ یا میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں آج۔ ایک ایسی سوچ جو واقعی چپتی ہے۔ اگر موت کے اتنے قریب جانے کا تجربہ انسان کو زندگی کی اصل خوبصورتی دکھا سکتا ہے، تو کیا ہمیں واقعی جاگنے اور اپنی زندگی کو محبت اور مقصد کے ساتھ جینے کے لیے موت کے اتنے قریب جانے کی ضرورت ہے، یا ہم آج ہی اسی لمحے یہ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ بہت ہی گہری اور زبردست بات کہی آپ نے۔ جی، سوچئے گا ضرور۔ اور اس سلسلے کے اگلے حصے میں ہم ایک اور حیرت انگیز موضوع پر بات کریں گے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ بچے موت کے قریب کے ان تجربات کو کس طرح محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، اور ان کے تصورات بڑوں سے کس طرح مختلف ہوتے ہیں۔ کیا وہ واقعی کسی گارڈین اینجل یا محافظ فرشتے سے ملتے ہیں؟ یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، بہت جلد ملاقات ہوتی ہے۔ بائیوپلس میں خوش آمدید، جہاں سائنس اور انسانی سمجھ کا ملاپ ہوتا ہے۔ بالکل، اور ایسی ہی مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ ہاں، تو آج ہم ڈاکٹر ریمنڈ موڈی کی کتاب دی لائٹ بیونڈ پر اپنی اس تحقیقی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھ رہے ہیں۔ صحیح، اور یہ اس سلسلے کا تیسرا حصہ ہے جس میں ہم بات کریں گے۔ یہ میرا سب سے پسندیدہ حصہ ہے۔ ہم چیپٹر 3 کا مکمل احاطہ کریں گے، جس کا عنوان ہے چلڈرن اینڈ NDEs، یعنی بچے اور موت کے قریب کے تجربات، یا اسے محافظ فرشتوں سے ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، آئیے اسے تھوڑا واضح انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بچوں کے NDEs اتنے اہم کیوں ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ جائزہ ہمیں بتاتا ہے کہ انہیں آخر نظر کیا آتا ہے اور یہ بڑوں کے تجربات سے کس طرح موافقت رکھتے ہیں۔ جب میں اس تحقیق کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں سب سے پہلا سوال یہی تھا کہ سائنس نے بچوں کو اتنی اہمیت کیوں دی ہے اس معاملے میں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے ثقافتی اثرات، میرا مطلب ہے کلچرل کنڈیشننگ، رائٹ۔ جو بڑوں کے دماغ میں پہلے سے بھری ہوتی ہے۔ ہاں، کیونکہ اڈلٹس کے پاس پہلے سے ہی پوری دنیا کی کہانیاں موجود ہوتی ہیں، انہوں نے موت کے بارے میں کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، مذہبی عقائد سنے ہوتے ہیں، تو ان کا دماغ ایک مخصوص طریقے سے پروگرام ہو چکا ہوتا ہے پہلے ہی۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن چھوٹے بچوں کے پاس دنیا کی معلومات کا یہ بوجھ یا بیگیج نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایک کورے کاغذ کی طرح ہے جس پر دنیا نے ابھی اپنے رنگ نہیں بکھرائے۔ بلینک کینوس۔
بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اس لیے ماہرین کہتے ہیں کہ 7 سال سے کم عمر کے بچے موت کو اس نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں جیسے ہم بڑے دیکھتے ہیں. تو انہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ نہیں، ان کے نزدیک موت ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کا نام نہیں ہے. وہ اسے بس ایک عارضی حالت یا کسی لمبی چھٹی کے طور پر سمجھتے ہیں. چھٹی کے طور پر؟ یہ تو بڑا عجیب ہے. ہاں، کیونکہ انہیں موت کے درد یا اکیلے پن کا وہ خوف نہیں ہوتا جو بڑوں کو ہوتا ہے. ویٹ، ریئلی؟ ایک 7 سال کے بچے کو موت کا بالکل بھی خوف نہیں ہوتا؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، سچ بتاؤں تو. دیکھیں، یہاں فرق کرنا ضروری ہے. فزیکل درد تو انہیں ہوتا ہے، جیسے چوٹ لگنے کا ڈر، لیکن ایگزسٹینشل ڈریڈ یعنی وجود کے ختم ہونے کا خوف ان کا دماغ پروسیس ہی نہیں کر پاتا. میں سمجھ گیا. تو کیا بچوں کی یہ جو معصومیت ہے یہ ان کے تجربات کو زیادہ خالص اور حقیقی بناتی ہے؟ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ بچوں کے تجربات NDEs کی حقیقت کو پرکھنے کے لیے ایک بہترین کنٹرول گروپ فراہم کرتے ہیں. کنٹرول گروپ سائنس میں جیسے ہوتا ہے؟ صحیح کہا. یعنی ایک ایسی حالت جہاں دنیا کی ثقافت کا بوجھ ان کی سوچ پر اثر انداز نہیں ہو رہا. اچھا، اب اگر بچوں پر ان کی ثقافت کا اثر نہیں ہوتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں اس حالت میں آخر نظر کیا آتا ہے؟ سب سے حیرت انگیز بات یہی ہے کہ ان کے تجربات بڑوں کے NDEs سے مختلف نہیں ہوتے. ان میں زبردست مماثلت ہوتی ہے. مماثلت؟ مطلب وہ بھی وہی سب دیکھتے ہیں جو بارے دیکھتے ہیں؟ ہاں، مشترکہ تجربات میں وہی اپنے جسم سے باہر نکلنے کا احساس، چمکتی ہوئی روشنی اور محبت کرنے والی ہستیوں سے ملاقات شامل ہے. یہ تو واقعی حیران کن ہے. یہاں سورسز میں ڈاکٹر میلون مورس کی تحقیق کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. وہ خود ایک پیڈیاٹریشن ہے، رائٹ؟ جی، وہ بچوں کے ڈاکٹر ہیں اور شروع میں ان تمام باتوں پر شدت شک کرتے تھے. ہاں، کیونکہ میڈیکل بیک گراؤنڈ والے لوگ ہر چیز کی بائیولوجی میں وجہ ڈھونڈتے ہیں. پوکسیا کی وجہ سے جب دماغ میں آکسیجن کم ہو جاتی ہے. لیکن پھر انہوں نے ایک بچے کا زندہ اور حقیقی تجربہ سنا جس نے ان کا نظریہ ہی بدل دیا. یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ بغیر کسی پہلی معلومات کے ان بچوں کا روشنی والی ہستیوں سے ملنا اور ڈیٹیلز بتانا اس تحقیق کو اہم ترین وزن دیتا ہے. کیونکہ لیک آف آکسیجن دماغ کو اتنی ایبسولوٹ ایکوریسی اور اتنی واضح میموری نہیں دے سکتی جو اس نے پہلے کبھی دیکھی ہی نہ ہو. بالکل، انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ صرف دماغ کا کوئی دھوکہ نہیں ہو سکتا. یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. آئیے ان تحقیقی حقائق کو حقیقی زندگیوں کی مثالوں سے جوڑتے ہیں جو سورسز میں دی گئی ہیں. صحیح، کیونکہ ان کہانیوں کے بغیر تو یہ گفتگو مکمل نہیں ہوگی. تو مثال کے طور پر سیم کی کہانی لیتے ہیں. سیم صرف 9 سال کا تھا جب اسے دل کا شدید مسئلہ پیش آیا. ہاں، جب اس کا دل دھڑکنا بند ہوا تو اس نے خود کو اپنے جسم کے اوپر تیرتے ہوئے دیکھا. اس نے ڈاکٹرز کو پینک کی حالت میں دیکھا. اور پھر اس نے ایک روشن جنت دیکھی اور وہاں گلوئنگ فرشتوں سے ملا. اس واقعے کا سب سے بڑا اثر یہ تھا کہ اس کے اندر سے موت کا خوف بالکل نکل گیا. ایک 9 سال کے بچے کا موت کے خوف سے بالکل آزاد ہو جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. بالکل نہیں. لیکن نینا کا کیس تو اس سے بھی ایک قدم آگے کی چیز ہے. اس نے ایک سرجری کے دوران اپنی والدہ کو دیکھا. سرجری کے دوران جبکہ وہ بے ہوشی کی حالت میں تھی. جی ہاں. پھر ایک مہربان عورت نے اسے ایک ٹنل کے ذریعے پھولوں اور گرمائش والی جگہ پہنچایا. اور اس گرمائش کا اثر اتنا طاقتور تھا کہ نینا ایکچولی اس روشنی میں واپس جانا چاہتی تھی. یہی تو سمجھنے والی بات ہے. اس نے موت کو خوف کے بجائے ایک بہت ہی خوبصورت تبدیلی کے طور پر دیکھا تھا. پھر تیسری مثال جیسن کی ہے جس نے اس تجربے کو ایک ایسی جگہ کا دورہ سمجھا جہاں بے پناہ محبت اور قبولیت تھی. جیسن نے تو اس چھوٹی سی عمر میں یہ اہم نتیجہ اخذ کر لیا کہ اس دنیا میں آنے کا اصل مقصد صرف محبت کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اور اس نے یہ عظیم سبق اپنے اسکول کے دوستوں کے ساتھ بانٹا جب انہوں نے ایک دوست کو کھویا تھا. یہ سچ میں عقل کو دنگ کر دینے والی بات ہے. بالکل، کیونکہ ایک چھوٹا بچہ جو دنیا کو ٹھیک سے جانتا بھی نہیں اچانک اتنی پختہ باتیں کیسے کر سکتا ہے؟ میرا بھی یہی سوال ہے کہ اتنے چھوٹے بچے اچانک اتنی گہری اور فلسفیانہ باتیں کرنے لگتے ہیں جو بڑوں کو سمجھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے. یہ ان کے خالص تجربے کا نتیجہ ہے اور اس کا اثر ان کی آنے والی زندگی پر بھی بہت گہرا ہوتا ہے.
وہ کس طرح؟ ان کی شخصیت میں کیا تبدیلی آتی ہیں؟ یہ بچے وقت کے ٹھہر جانے کا یعنی ٹائم لیسنس کا احساس بیان کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے جیسے وقت رک گیا ہو. جبکہ فزیکل دنیا میں ہاسپٹل کے کمرے میں شاید صرف 1 یا 2 منٹ گزرے ہوتے ہیں موت کی حالت میں. صحیح بات ہے. اور اس تجربے کے بعد ان بچوں کی زندگیوں میں غم اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت عام انسانوں سے کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ واقعی بہت زبردست پوائنٹ ہے. ان کی ریزیلینس بڑھ جاتی ہے. ہاں، وہ زیادہ ہمدرد اور سمجھدار بن جاتے ہیں. ایسی تسلی بخش روشنیوں اور ہستیوں کی موجودگی بچوں کے ذہن سے موت کے خوف کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیتی ہے. اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو ان حقائق سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچوں کی اس معصومانہ تصدیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ NDE کے نمونے کتنے مستقل اور عالمگیر ہیں. یعنی یہ NDE تجربات دراصل بڑوں کی تحقیق کی ہی تصدیق کرتے ہیں. بالکل. ان میں زبردست کنسسٹنسی ہے. دنیا کے کسی بھی حصے کا بچہ ہو وہ ایسی ہی کہانی سناتا ہے. اور یہ بات سننے والوں کے لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ بتاتی ہے کہ زندگی کو خوف کے بجائے محبت کے ساتھ گزارنا چاہیے، جیسن کی طرح. صحیح کہا. موت کا خوف ہمیں زندگی کی خوبصورتی سے روکے رکھتا ہے. اچھا، اگلے حصے میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز انسانی توجہ اور تجسس کا اتنا بڑا مرکز کیوں بنے ہوئے ہیں. ہاں، یہ بھی تحقیق کا ایک بہت دلچسپ پہلو ہے. لیکن آخر میں چھوڑنے کے لیے میں ایک نیا سوال رکھنا چاہتا ہوں اس تحقیق سے جڑا ہوا. ضرور بتائیے. تو میں مختلف ماحول میں پلنے والے بچے اور بالغ موت کے قریب ایک ہی جیسی روشنی اور محبت کا تجربہ کرتے ہیں. تو کیا یہ روشنی صرف موت کے وقت کا ایک دماغی دھوکہ ہے یا پھر ہماری انسانی بائیولوجی اور روح کا کوئی ایسا بنیادی حصہ جسے آج کی ماڈرن سائنس ابھی تک ناپ ہی نہیں سکی؟ یہ واقعی ایک ایسی بات ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف سائنس نہیں ہے، نفسیات کا بھی معاملہ ہے. آج کی اس تحقیقی گفتگو میں بس اتنا ہی. ملاقات ہوگی اگلے حصے میں. اور یہ ہماری اس کتاب پر گفتگو کا چوتھا حصہ ہے، یعنی پارٹ 4. صحیح. اور آج کا ہمارا خاص فوکس اس کتاب کے چوتھے باب پر ہے، جس کا عنوان کچھ یوں ہے کہ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز یا NDEs، یعنی موت کے قریب کے تجربات ہمارے لیے اتنی کشش کیوں رکھتے ہیں. یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہم سب کے ذہن میں آتا ہے. ہاں، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتی ہوں. ذرا تصور کریں کہ ایک مسافر ایک ایسے دیس سے واپس آ جائے جسے سب ایک ایسا بلیک ہول سمجھتے تھے جہاں سے واپسی ناممکن ہے. ایک ایسی تاریخ کھائی جس کے اس پار کیا ہے کوئی نہیں جانتا. بالکل. لیکن پھر وہ مسافر واپس آ جاتا ہے اور اس کے پاس سنانے کے لیے بڑی حیرت انگیز کہانیاں ہیں. یہ جو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز ہیں نا، یہ بالکل ایسے ہی مسافروں کی کہانیاں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان کے بارے میں جاننے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. آپ نے یہ جو مثال دی نا، یہیں سے اصل بحث شروع ہوتی ہے. مطلب انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہر چیز کو واضح خانوں میں بانٹ کر دیکھنا پسند کرتا ہے. یعنی بلیک اینڈ وائٹ میں. بالکل. ہماری ذہنیت کے مطابق یا تو کوئی انسان زندہ ہے یا پھر وہ مر چکا ہے. کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے. ہم نے موت کو ایک حتمی انجام، ایک فل سٹاپ سمجھ لیا ہے. صحیح. لیکن جب کوئی اس فل سٹاپ کے بعد ایک نیا جملہ لکھ کر واپس آ جاتا ہے تو ہماری وہ جو ذہنی سرحدیں ہیں وہ ٹوٹ جاتی ہیں. ڈاکٹر موڈی کی کتاب بتاتی ہے کہ جب NDE سے گزرنے والے اپنے تجربات سناتے ہیں تو سننے والے اکثر ایک شدید بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ایسا کیوں ہے؟ میرا مطلب ہے اگر کوئی موت کے منہ سے واپس آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ آگے سب کچھ بہت پرسکون ہے، روشنی ہے، تو یہ تو ایک بڑی زبردست خوشخبری ہے نا؟ اس پر تو خوش ہونا چاہیے. اصولی طور پر تو ہونا چاہیے، لیکن انسان بنیادی طور پر بے یقینی سے بہت خوفزدہ رہتا ہے. اچھا. اگر ہم نفسیات کی گہرائی میں جائیں تو ہم موت سے ڈرتے ضرور ہیں، لیکن موت کے بارے میں ہماری ایک یقین دہانی موجود ہے کہ یہ سب کا آخری اٹل سچ ہے. ہاں، کہ بس سب ختم ہو جائے گا. بالکل. اور جب کوئی واپس آ کر کہتا ہے کہ نہیں بھائی، موت تو محض ایک دروازہ تھا، تو وہ جو دہائیوں کا قائم یقین ہے وہ ہل جاتا ہے. نفسیاتی زبان میں اسے ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں. کوگنیٹو ڈسوننس یعنی دو متضاد خیالات کا ٹکراؤ. جی ہاں.
لوگ اس نئی حقیقت کو قبول کرنے کے بجائے موت کی اس بھیانک لیکن حتمی شکل کو ترجیح دیتے ہیں جس کے وہ عادی ہو چکے ہیں، کیونکہ اگر وہ شخص واقعی مر کر واپس آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اور وجود کے بارے میں تمام نظریات کو دوبارہ ترتیب دینا ہوگا۔ اور یہ کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ایک بہت تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ تو یہیں سے پھر وہ سب سے بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے، اور میں واقعی اس پر آپ کا نقطۂ نظر جاننا چاہتی ہوں، کیونکہ جب ہم یہ کہانیاں سنتے ہیں تو دماغ فوراً کہتا ہے کہ لیکن رکیے، کیا وہ حقیقتاً مر چکے تھے؟ یہ بہت بنیادی سوال ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا، کلینکل موت کی تعریف تو وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے۔ 19ویں صدی میں اگر کسی کی سانس رک جاتی تو اسے مردہ کہہ دیتے تھے۔ آج ہمارے پاس وینٹیلیٹرز ہیں، ڈیفیبریلیٹرز ہیں، تو کیا وہ واقعی مرے تھے یا ہماری میڈیکل سائنس کی تعریف نامکمل ہے؟ یہ ڈاکٹر موڈی کی ریسرچ کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ اگر ہم موجودہ میڈیکل تعریف کی بات کریں تو جی ہاں، وہ مر چکے تھے۔ واقعی؟ مطلب دل مکمل بند تھا؟ جی بالکل، ان کیسز میں دل کی دھڑکن رک چکی تھی، نبض غائب تھی، سانس بند ہو چکی تھی، اور سب سے اہم بات، ان کے دماغی افعال کو ناپنے والی مشینوں پر لکیر بالکل سیدھی ہو چکی تھی۔ فلیٹ لائن؟ فلیٹ لائن۔ اور میڈیکل سائنس کا مطابق جب دماغ میں خون نہیں جا رہا، وہ کوئی سگنل نہیں دے رہا، تو شعور کا وجود ناممکن ہے۔ تو پھر وہ کیا؟ یہی تو حیرانی کی بات ہے۔ وہ واپس آئے اور انہوں نے انتہائی واضح، منطقی اور ترتیبوار یادیں سنائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعور، جسے ہم دماغ کی پیداوار سمجھتے ہیں، دماغ کے بند ہونے کے بعد بھی کام کر رہا تھا۔ یعنی وہ اس سرحد کو پار کر گئے تھے جسے ہم سائنس میں آخری حد سمجھتے ہیں۔ بالکل۔ یہ تو ایسا ہی ہے کہ ٹی وی کا سوئچ بورڈ سے نکال دیا جائے لیکن اسکرین پر فلم پھر بھی چل رہی ہو۔ ارے واہ، یہ بالکل درست تشبیہ ہے، اور یہی چیز ہماری زندگی اور موت کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ہمیں ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ موت کوئی ایک خاص لمحہ نہیں ہے جہاں سوئچ آف ہو جاتا ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ یہ شعور کی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی کا عمل ہے، ٹرانزیشن ہے۔ حیاتیاتی مشینری کے رک جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس مشین کو چلانے والا شعور بھی ختم ہو گیا ہے۔ زبردست۔ تو چلے اسی فلم کی بات کرتے ہیں جو اس دوسری طرف چل رہی ہوتی ہے۔ کتاب میں ان تجربات کی جو تفصیلات ہیں وہ حیران کن حد تک ایک جیسی ہیں۔ جی، ان میں ایک خاص پیٹرن نظر آتا ہے۔ ہاں، جیسے ایک گہرے سکون کا احساس، جسم سے باہر نکلنا، ایک سرنگ سے گزرنا اور روشنی کے ایک وجود سے ملنا، اور پھر وہ مشہور لائف ریویو۔ لائف ریویو، جی، اپنی پوری زندگی کا ایک فلیش بیک۔ مجھے جو چیز سب سے زیادہ متوجہ کرتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ لائف ریویو کوئی عام یادداشت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل گئی۔ لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اپنی پوری زندگی سیکنڈوں میں دوبارہ جی لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دماغ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ مطلب یہ تو ایسا ہے جیسے کسی نے زندگی بھر کا ڈیٹا بیس ایک بہت بڑی زپ فائل کی صورت میں محض 2 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کر لیو۔ یہ زپ فائل والی مثال اس میکانزم کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے۔ جب لوگ لائف ریویو سے گزرتے ہیں تو وقت اور فاصلے کے وہ تمام اصول ختم ہو جاتے ہیں جو اس مادی دنیا میں لاگو ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور اس کا سب سے اہم پہلو بصری نہیں ہے بلکہ جذباتی ہے۔ جذباتی مطلب وہ صرف دیکھتے نہیں ہیں؟ وہ صرف اپنا نقطۂ نظر نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ اس انسان کے جذبات بھی محسوس کرتے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے وہ عمل کیا تھا۔ یعنی اگر میں نے بچپن میں کسی کو بلا وجہ تنگ کیا تھا یا کسی کی دل آزاری کی تھی تو مجھے صرف وہ واقعہ نظر نہیں آئے گا، بلکہ میں اس دوسرے شخص کی وہ تکلیف و شرمندگی بالکل ویسے ہی محسوس کروں گی جیسے وہ مجھ پر گزر رہی ہو۔ 100% ایسا ہی ہے، اور یہی وہ میکانزم ہے جو ان کے اندر ہمدردی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیتا ہے۔ تو وہ روشنی کا جو وجود ہے وہ انہیں کوئی سزا نہیں دے رہا ہوتا؟ بالکل نہیں، وہ وجود ان پر کوئی فیصلہ نہیں سنا رہا ہوتا، کوئی غصہ نہیں کر رہا ہوتا۔ وہ محض ایک آئینے کی طرح انہیں دکھا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو تمہارے اعمال کی لہریں دوسروں پر کیسے اثر انداز ہوئیں۔ یہ تو ایک بہت گہرا روحانی تجربہ ہے۔ جب کوئی انسان اس سطح کی غیر مشروط محبت کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کا پورا نفسیاتی ڈھانچہ ری وائر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ واپس آتے ہیں تو وہ بالکل مختلف انسان بن چکے ہوتے ہیں۔ تو
اس کے جو انفرادی شخصیت پر اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ محض کوئی خیالی تبدیلی نہیں بلکہ ایک گہری نفسیاتی سرجری کا نتیجہ ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ کتاب میں ایک جگہ ذکر ہے کہ ان کا موت کا خوف تقریباً ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے جسم کو محض ایک عارضی پناہ گاہ سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی شخص کڑاکے کی سردی میں ایک بہت بھاری اور بوجھل کوٹ پہن کر چل رہا ہو۔ بھاری کوٹ؟ جی بتائیے۔ وہ اس کوٹ کو ہی اپنا اصل وجود سمجھتا ہے، لیکن جب وہ کسی گرم کمرے میں داخل ہو کر وہ کوٹ اتار پھینکتا ہے تب اسے احساس ہوتا ہے کہ ارے میں تو وہ کوٹ تھا ہی نہیں، میں تو اس کے اندر تھا، وہ تو محض اس سخت موسم میں زندہ رہنے کا ایک ذریعہ تھا۔ واہ، یہ بہت خوبصورت اندازے سے بیان کرنے کا، اور NDE سے گزرنے والے اپنے مادی جسم کو بالکل اسی اتارے ہوئے کوٹ کی طرح دیکھتے ہیں۔ تو جسمانی خامیوں یا ظاہری شکل کی فکر تو پھر ختم ہو جاتی ہوگی؟ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اسی کوٹ کے اترنے کے احساس کو نفسیات میں ایگو ڈیتھ بھی کہا جاتا ہے۔ ایگو ڈیتھ یعنی انا کی موت؟ جی، جب انہیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ ان کا اصل وجود اس مادی جسم سے کہیں زیادہ وسیع ہے تو ان کی ترجیحات یکسر بدل جاتی ہیں۔ انہیں بینک بیلنس، جائیداد یا رتبے کی پرواہ نہیں رہتی۔ تو پھر ان کے لیے کیا اہم رہ جاتا ہے؟ ان کی پوری توجہ صرف 2 چیزوں پر مرکوز ہو جاتی ہے: علم حاصل کرنا اور دوسروں سے محبت کرنا، کیونکہ لائف ریویو میں انہیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائیں گے تو صرف یہی 2 چیزیں ان کے ساتھ جائیں گی۔ یہاں مجھے رک کر ایک بہت بڑا منطقی سوال پوچھنا ہے، بلکہ اسے میری طرف سے ایک تنقید سمجھ لیں۔ جی بالکل پوچھیے۔ اگر ہم یہ سب سچ مان لیں، اگر دوسری طرف واقعی اتنی ہمدردی ہے، درد نہیں ہے، جسم کا بوجھ نہیں ہے اور روشنی کا ایک محبت بھرا وجود ہمارا انتظار کر رہا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص اس دنیا میں شدید تکلیف میں ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، تو کیا یہ کہانیاں اسے زندگی سے فرار کا راستہ نہیں دکھائیں گی؟ آپ کا اشارہ خودکشی کی طرف ہے؟ جی ہاں۔ کیا اس سے یہ خطرہ پیدا نہیں ہوتا کہ لوگ خودکشی کی طرف مائل ہو جائیں تاکہ وہ اس روشن اور پرسکون دنیا میں جلدی پہنچ سکیں؟ یہ سوال بظاہر جتنا منطقی لگتا ہے نا، اس کا عملی جواب اتنا ہی حیران کن ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ ڈاکٹر موڈی کی ریسرچ اور دیگر تحقیقات ثابت کرتی ہیں کہ حقائق اس کے بالکل برعکس ہیں۔ جو لوگ شدید مایوسی میں خودکشی کی کوشش کرتے ہیں اور اس دوران وہ NDE کے تجربے سے گزرتے ہیں، ان میں خودکشی کے رجحانات نمایاں طور پر کم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے؟ مطلب وہ اس دنیا میں واپس کیوں آنا چاہیں گے جہاں اتنا درد ہے؟ کیونکہ اس تجربے کے دوران ان پر زندگی کی اصل اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ انہیں یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ یہ انسانی زندگی کوئی بے مقصد سزا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک اسکول ہے۔ ایک اسکول جہاں ہم کچھ سیکھنے آئے ہیں؟ بالکل، یہاں ہر شخص کچھ مخصوص اسباق سیکھنے، کچھ چیلنجز کا سامنا کرنے اور شعوری ارتقاء کے لیے آیا ہے۔ جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو دوسری طرف اسے یہ محسوس کروایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے اسباق کو ادھورا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی فرار کوئی حل نہیں ہے؟ قطعی نہیں۔ وہ روشنی انہیں یہ نہیں کہتی کہ تم برے ہو، بلکہ وہ یاد دلاتی ہے کہ تم ایک مقصد لے کر آئے تھے اور تمہیں وہ پورا کرنا ہوگا۔ اور وہ جو غیر مشروط محبت انہیں وہاں ملتی ہے، وہ ان کے اندر کے اس خالی پن کو بھر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ موت مانگ رہے تھے۔ کمال ہے۔ یعنی موت کا وہ قریب ترین تجربہ انہیں موت کی طرف نہیں دھکیلتا بلکہ انہیں ایک نیا جنم دیتا ہے تاکہ وہ زندگی کو بھرپور طریقے سے جی سکیں۔ 100% درست۔ اور اسی طرح اگر ہم اسے ان لوگوں سے جوڑیں جو کسی اپنے پیارے کو کھو دینے کے غم سے گزر رہے ہیں۔ ہاں، ان کے لیے اس ساری ریسرچ میں کیا پیغام ہے؟ کیونکہ جب کوئی اپنا بچھڑتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ بس وہ ایک تاریک خائی میں گر گیا اور رابطہ ہمیشہ کے لیے کٹ گیا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں NDAs کی کہانیاں ایک بہت بڑی مرہم کا کام کرتی ہیں۔ جب سوگواروں کو پتہ چلتا ہے کہ موت کوئی انجام نہیں بلکہ صرف ایک عبوری مرحلہ ہے، ایک پیسج ہے، تو ان کے دکھ کی نوعیت بدل جاتی ہے۔ انہیں امید ملتی ہے۔ جی، انہیں یہ یقین ملتا ہے کہ ان کے پیارے کسی اندھیرے میں گم نہیں ہوئے بلکہ وہ ایک پرسکون، روشن اور محفوظ جگہ پر منتقل ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ٹھوس امید پیدا کرتا ہے کہ جدائی عارضی ہے، کہ ایک دن ہم دوبارہ ملیں گے
اور یہ کوئی جھوٹی تسلی نہیں ہے، بلکہ ان ہزاروں لوگوں کی گواہیوں پر مبنی ہے جو وہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ بالکل صحیح۔ جب آپ ان ہزاروں گواہیوں کی بات کرتے ہیں تو میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرتا ہے۔ آج کے دور میں تو ہمارے پاس میڈیکل کی جدید ترین سہولیات ہے، ہم رکے ہوئے دل کو جھٹکا دے کر چلا لیتے ہیں۔ ریسسیٹیشن ٹیکنالوجی، جی ہاں۔ ہاں، تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اینڈیز صرف اسی جدید ٹیکنالوجی کی پیداوار ہے؟ یعنی کیا یہ سب کچھ صرف پچھلے 50-60 سال کا رجحان ہے؟ یہ ایک بہت ہی عام غلط فہمی ہے۔ کتاب واضح طور پر بتاتی ہے کہ NDEs کوئی نیا رجحان یا فیشن نہیں ہے، یہ انسانی تاریخ جتنے ہی پرانے ہیں۔ اچھا، پرانے وقتوں میں بھی ایسا ہوتا تھا؟ جی بالکل۔ مثال کے طور پر آپ قدیم یونان کی طرف دیکھیں۔ مشہور فلسفی افلاطون نے اپنی کتاب میں ایک فوجی کا ذکر کیا ہے جس کا نام آر تھا۔ آر؟ جو جنگ میں مارا گیا تھا؟ ہاں، وہ جنگ میں مارا گیا اور کئی دن بعد جب اسے جلانے کے لیے چتا پر رکھا گیا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اس نے جو کہانی سنائی وہ آج کے NDE سے بالکل مماثلت رکھتی تھی۔ مطلب وہی جسم سے نکلنا، روشنی دیکھنا؟ بالکل وہی سب، ایک راستے سے گزرنا اور فیصلہ کن مقامات کا دیکھنا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ تاریخ کے ہر دور میں موجود رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ صرف فلسفے میں ہی نہیں، اگر ہم کلاسک ادب کو بھی پڑھیں تو اس میں بھی ہمیں اس کی باز گشت سنائی دیتی ہے۔ کوئی مثال دینا چاہیں گے آپ؟ ہاں، جیسے چارلز ڈکنس کے ناول ایک کرسمس کیرل کو ہی لے لیں۔ اس کا کردار ایبنیزر اسکروج جو کچھ تجربہ کرتا ہے وہ ایک کلاسیکل NDE ہی تو ہے۔ ارے واہ، یہ آپ نے بڑا زبردست ربط جوڑا ہے نا؟ وہ ایک رات میں اپنے ماضی، حال اور مستقبل کا جائزہ لیتا ہے، اسے اپنے اعمال کے دوسروں پر پڑنے والے اثرات محسوس کروائے جاتے ہیں، اور اگلے صبح جب وہ جاگتا ہے تو اس کی مادیت پرستی ختم ہو چکی ہوتی ہے، اور وہ ایک شفیق انسان بن چکا ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی لے مزربلز کے کردار زاں والجاں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ادب ہمیشہ انسانی وجود کی ان سچائیوں کو کہانیوں میں محفوظ کرتا آیا ہے۔ بالکل۔ لیکن اگر ہم اسے واپس جدید سائنس کی طرف لائیں نا، تو یہاں ایک بہت بڑا انقلاب دستک دے رہا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہماری آج کی سائنس اور فزکس مکمل طور پر مادیت پر کھڑی ہیں، یعنی جو کچھ مادے سے بنا ہے بس وہی حقیقت ہے۔ دماغ مادے کا بنا ہے، لہٰذا شعور دماغ کے اندر سے ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو اگر NDE ثابت ہو جائیں، اور کیا ہوگا اگر یہ تسلیم ہو جائے کہ کلینکل موت اور دماغ کے بند ہونے کے باوجود انسان کا شعور بیدار رہتا ہے، تو ہماری موجودہ سائنس کا سارا مادی ڈھانچہ گر جائے گا۔ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دماغ شعور پیدا نہیں کرتا۔ بالکل، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دماغ شاید ایک ریڈیو یا اینٹینا کی طرح ہے جو کسی دوسری جگہ سے آنے والے شعور کے سگنلز کو پکڑتا ہے۔ ارے واہ، یعنی جب ریڈیو ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ گانا ختم ہو گیا، براڈ کاسٹ تو کائنات میں کہیں اور جاری ہے۔ بالکل، اگر طب اور فزکس یہ تسلیم کر لیں تو ہماری زندگی کو، اپنے آپ کو اور اس کائنات کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل جائے گا۔ یہ بات انسان کو واقعی بڑی گہری سوچ میں مبتلا کر دیتی ہے، اور یہی آج کے اس مطالعے کا نچوڑ بھی ہے۔ بالکل۔ یہ تجربات ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم اس مادی دنیا کی حدود سے، اس جسم کے خول سے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ یہ ان تمام پیمانوں کو چیلنج کرتے ہیں جن پر ہم اب تک آنکھیں بند کر کے یقین کیے بیٹھے تھے۔ بہت صحیح بات کی آپ نے۔ اور اسی حوالے سے اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا سوال جو شاید اب تک کی ساری بحث کو ایک نئے سانچے میں ڈھال دے۔ جی، وہ کیا؟ ذرا سوچئے، اگر دنیا کی ہر تہذیب میں، تاریخ کے ہر دور میں اور ہر طرح کے مختلف عقائد رکھنے والے لوگوں نے موت کے وقت بالکل ایک جیسے پرسکون اور روشنی سے بھرپور تجربات رپورٹ کی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے انسانی دماغ کو لاکھوں سال کے ارتقائی عمل کے دوران حیاتیاتی طور پر ہی کچھ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ موت کے وقت ایک زبردست کیمیکل خارج کرے تاکہ اس اندھے بلیک ہول میں گرتے ہوئے مسافر کو تکلیف اور ڈر سے بچایا جا سکے؟ ایک آخری دفاعی نظام کے طور پر؟ جی، کیا یہ محض دماغ کا ایک آخری ڈیفنس میکانزم ہے، یا پھر کیا واقعی دماغ ایک اینٹینا ہے جو موت کے وقت اس فریکوینسی کو پکڑ لیتا ہے جو کسی دوسری اعلیٰ جہت سے آ رہی ہے، کسی دوسری ڈائمینشن سے، جس تک پہنچنے میں ہماری موجودہ سائنس ابھی تک ناکام ہے؟ بالکل۔ کیا یہ بائیولوجی کی کاریگری ہے یا کسی دوسری دنیا کا اصل دروازہ؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا وجود کے معنی بدل سکتا ہے۔ تو سننے والوں اسے ذہن میں رکھیے گا۔ ہمارے اس تفصیلی جائزے کے اگلے حصے میں ہم تنقید نگاروں اور سائنسی شکوک و شبہات کی طرف چلیں گے۔ یعنی کیا یہ سب محض آکسیجن کی کمی یا دماغی خلیوں کے مرنے کا نتیجہ ہے یا کچھ اور؟ ہم اس کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ بالکل۔ تو اس گہری کھوج میں ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ بائیو پلس میں خوش آمدید۔ طاقتور سائنسی معلومات اور بصیرت سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں، اور ہاں، سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آج کا جو ہمارا گہرا مطالعہ ہے نا، وہ واقعی بہت خاص ہونے والا ہے۔ بالکل، میں بھی اس کے لیے کافی پرجوش ہوں۔ ہاں، کیونکہ ہم ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی جونیئر کی جو اہم کتاب ہے دی لائٹ بیونڈ، اس کے مطالعے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ اس سلسلے کا 5واں حصہ ہے، یعنی پارٹ 5۔ صحیح، اور اس حصے میں ہم کچھ ایسی چیزیں ڈسکس کریں گے جو صدیوں پرانے طبی عقائد کو جھنجھوڑنے والی ہیں۔ مزہ آنے والا ہے۔ تو آج ہم 2 اہم باب کا احاطہ کریں گے۔ ایک تو چیپٹر 5، جس میں یہ بحث ہے کہ NDE یعنی موت کے قریب کے تجربات دماغی بیماری کیوں نہیں ہے، اور دوسرا چیپٹر 6، جو ان اہم محققین کے بارے میں ہے جنہوں نے NDE پر اصل سائنسی تحقیق کی۔ اصل میں اس بحث کا جو بنیادی مقصد ہے وہ معلومات کے اس ڈھیر سے ایسی بصیرت نکالنا ہے جو سننے والوں کی انسانی شعور یعنی کانشسنس کے بارے میں سمجھ کو وسیع کر سکے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے چیپٹر 5 پر آتے ہیں۔ طبی ماہرین کو آخر غلط فہمی کیا تھی؟ دیکھیں، لمبے عرصے تک میڈیکل پروفیشنلز کو یہ لگتا تھا کہ NDEs بس ایک دماغی بیماریاں ہیں، یا پھر کوئی برا خواب یا خود ساختہ خیالات۔ یعنی ان کو لگتا تھا کہ مریض ہلوسینیٹ کر رہا ہے۔ بالکل، انہوں نے ان تجربات کو غلط طور پر ایک شرمندگی کا باعث بنا دیا تھا۔ اگر کوئی مریض آ کر بتاتا کہ اس نے روشنی دیکھی ہے تو ڈاکٹر کہتا کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اوہ واو، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ مثال کے طور پر یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پہلی بار کوئی نیا رنگ دیکھے اور ڈاکٹر اسے آنکھ کا نقص قرار دے دیں، صحیح کہا آپ نے۔ صرف اس لیے کہ ان کی پرانی کتابوں میں اس رنگ کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آخر ان ڈاکٹرز نے اتنی بڑی چیز کو کمپلیٹلی مس کیسے کر دیا؟ خیر، اس وقت میڈیکل سائنس ہر چیز کو فزیکل لیول پر دیکھتی تھی۔ ان کے لیے اگر کچھ فزیکل نہیں ہے تو وہ بیماری ہے۔ لیکن NDE اور دماغی بیماریوں جیسے اسکیزوفرینیا، ڈیلیریم یا ہیلوسینیشنز میں بنیادی فرق ان کے نتائج اور اثرات میں ہوتا ہے۔ اچھا، کس طرح کے اثرات؟ دیکھیے، اگر کسی کو اسکیزوفرینیا ہے تو اس کے اندر الجھن، منفیت اور مایوسی پیدا ہوتی ہے۔ وہ حقیقت سے کٹ جاتا ہے، اسے لگتا ہے دنیا اس کے خلاف ہے۔ ہاں، اور ڈیلیریم میں تو مریض ویسے ہی بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، اس کا کوئی لاجک نہیں ہوتا۔ بالکل، لیکن NDE میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ NDE کے تجربات کے بعد انسان کے اندر مثبت تبدیلی آتی ہے، زندگی بامقصد لگنے لگتی ہے۔ یعنی پرسنل گروتھ ہوتی ہے۔ 100% انسان کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی کا کوئی اہم مقصد ہے، وہ زیادہ ہمدرد اور پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود بتائیں، کوئی ایسی دماغی بیماری ہے جو انسان کو پہلے سے بہتر اور شانت بنا دے؟ صحیح بات ہے، بیماری تو انسان کو توڑ دیتی ہے، یہ تو انسان کو جوڑ رہی ہے۔ مجھے اس سب میں چارلی ہل کا واقعہ بہت دلچسپ لگا تھا۔ اوہ ہاں، چارلی ہل۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ چارلی دراصل بہت ڈر گیا تھا اپنے NDE کے بعد۔ کیوں؟ اسے کیا لگا تھا؟ اسے لگا تھا کہ شاید وہ سچ میں پاگل ہو گیا ہے۔ وہ برسوں تک یہ راز اپنے اندر چھپائے بیٹھا رہا۔ اسے ڈر تھا کہ لوگ اسے پاگل خانے میں نہ ڈال دیں۔ اوف، کتنی گھٹن ہوتی ہوگی اسے۔ مطلب ایک طرف اتنا عظیم تجربہ اور دوسری طرف یہ ڈر۔ ہاں، اور جب اس نے ہمت کر کے اپنے سائیکیٹرسٹ کو بتایا نا تو اس ڈاکٹر کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کے سائیکیٹرسٹ نے اس کے تجربے کو سائیکوٹک ایپیسوڈ کہنے کے بجائے روحانی بیداری تسلیم کیا۔ یعنی اسپرچول اویکننگ۔ واو، یہ تو سائیکائٹری کی دنیا میں ایک بہت بڑی شفٹ تھی۔ بالکل تھی۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نفسیات کی دنیا میں NDE کو سمجھنے کا انداز اب بدل رہا ہے۔ ڈاکٹرز اب ہر چیز کو پیتھولوجائز نہیں کرتے۔ صحیح، اور جب سائیکائٹری نے ان تجربات کو تسلیم کرنا شروع کیا تو پھر باقی سائنسدانوں نے بھی NDEs کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا، رائٹ؟ ہاں، آہستہ آہستہ۔ لیکن لائف آفٹر لائف کی اشاعت سے پہلے طبی دنیا اس موضوع کو سنجیدہ نہیں لیتی تھی۔ یعنی جب ڈاکٹر موڈی نے اپنی پہلی کتاب لکھی
تب جا کر لوگوں نے دھیان دیا؟ صحیح کہا۔ اس کتاب کے بعد چند اہم محققین نے اس نامعلوم میدان میں قدم رکھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان شواہد کو سائنٹیفک طریقے سے ٹیسٹ کیا جائے۔ ٹھیک، تو آئیے چیپٹر 6 کی طرف آتے ہیں جو نیئر ڈیتھ ریسرچرز کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں ڈاکٹر میلون مورس کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ ہاں، ڈاکٹر مورس، ان کا کام بہت اہم ہے۔ بالکل، وہ دراصل بچوں کے ڈاکٹر تھے، یعنی پیڈیٹریشن، اور انہوں نے اسپیسیفکلی بچوں کے NDE تجربات پر تحقیق کی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ بہت لاجیکلی ساؤنڈ تھی۔ دیکھیں، بڑے لوگوں پر معاشرتی اور ثقافتی تعلیم کا اثر ہوتا ہے، یعنی کلچرل کنڈیشننگ۔ ہم نے کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، مذہبی کہانیاں سنی ہوتی ہیں۔ تو اسکیپٹکس کہہ سکتے ہیں کہ بڑے لوگ جو دیکھتے ہیں وہ ان کے دماغ کی خود کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ بالکل یہی۔ اسکیپٹکس کہتے تھے کہ NDE صرف پرانی معلومات کا ری پلے ہے، لیکن بچوں کا شعور ان سب چیزوں سے آزاد ہوتا ہے۔ انہوں نے تو ابھی زندگی ٹھیک سے دیکھی بھی نہیں ہوتی۔ صحیح، ان کا دماغ تو ایک بلینک سلیٹ ہوتا ہے۔ ہاں، اس کے باوجود بچوں کے NDE تجربات بالکل عام لوگوں جیسے تھے۔ وہی روشنی، وہی سکون، وہی سرنگ، بس معصومیت سے بھرپور۔ اچھا ویٹ، یہاں پہ میں ایک پش بیک دینا چاہتی ہوں۔ مطلب اسکیپٹکس تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ کیا یہ صرف دماغ کی کوئی آخری کوشش یا ٹرک نہیں ہو سکتی، یعنی آکسیجن ختم ہو رہی ہے اور دماغ ہیلوسینیٹ کر رہا ہے؟ یہ بہت کامن اعتراض ہے، اور اس کا سب سے بہترین جواب ڈاکٹر مائیکل سوبوم کی تحقیق میں ملتا ہے، جو کہ کارڈیولوجسٹ تھے، رائٹ؟ جی ہاں، دلوں کے ڈاکٹر۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر سوبوم شروع میں ان چیزوں پر بالکل یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ خود ایک ہارڈ کور اسکیپٹک تھے۔ اچھا، پھر انہوں نے ماننا کیسے شروع کیا؟ انہوں نے آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کو اصل میڈیکل پروسیجرز کے ساتھ ملا کے دیکھا۔ انہوں نے ان مریضوں کے انٹرویوز کیے جو آپریشن تھیٹر میں کلینکلی ڈیڈ ہو چکے تھے۔ کلینکلی ڈیڈ یعنی ہارٹ بیٹ اور برین ایکٹیویٹی دونوں فلیٹ؟ بالکل، اور آپریشن کے دوران ان مریضوں کی آنکھوں پر ٹیپ لگی ہوتی تھی۔ پھر بھی زندہ بچ جانے کے بعد ان مریضوں نے اپنے آپریشن کی ایسی باریکیاں بتائیں جو وہ خود کبھی نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اوہ واو، کس طرح کی باریکیاں؟ جیسے کہ کون سا ڈاکٹر کس طرف کھڑا تھا، کس نے کیا لفظ بولا، یہاں تک کہ سرجیکل انسٹرومنٹس کی شکلیں کیسی تھی۔ حیرت کی بات ہے، ایک بندہ جس کی آنکھیں بند ہیں اور مانیٹر فلیٹ ہے، وہ آلات کیسے بیان کر سکتا ہے؟ وہی تو۔ اور ڈاکٹر سوبوم نے ان بیانات کو اوریجنل سرجیکل ریکارڈز کے ساتھ کراس چیک کیا، اور وہ 100% سچ نکلے۔ یہ NDE کی سچائی کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے۔ یہ کوئی دماغ کی آخری کوشش نہیں تھی۔ یہ تو سچ میں انکریڈیبل ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر کینتھ رنگ۔ انہوں نے کیا کیا؟ ڈاکٹر کینتھ رنگ نے دراصل اس پوری فیلڈ کو ایک فریم ورک دیا۔ انہوں نے NDS کی افاقیت پر کام کیا، یعنی یونیورسلٹی پر۔ یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا دنیا بھر میں لوگ ایک ہی جیسا تجربہ کر رہے ہیں؟ صحیح۔ انہوں نے آگے آنے والی تحقیق کے لیے بنیادی معیار مقرر کیے تاکہ NDE کو باقاعدہ سائنٹیفک طریقے سے میجر کیا جا سکے۔ زبردست۔ اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر مائیکل گروسو اور ان جیسے دوسرے ریسرچرز کا کام بھی آتا ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے NDS کو فلسفیانہ اور روحانی حقائق سے بھی جوڑا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ اس سب کا ہیومن ایگزسٹنس کے حوالے سے کیا مطلب بنتا ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ سننے والوں کے لیے یہ باتیں اس لیے اہم ہیں کیونکہ یہ سکھاتا ہے کہ انسانی تجربات کو فوراً غلط یا بیماری نہیں سمجھنا چاہیے۔ دنیا میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ابھی سائنس کی سمجھ سے باہر ہیں۔ بالکل، اور اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہ جدید تحقیق NDA کے حوالے سے صدیوں پرانے عقائد کو للکار رہی ہے۔ سائنس اب اس موضوع پر آگے بڑھ رہی ہے۔ یعنی اب وہ اس فیز سے باہر آ گئے ہیں جہاں ہر چیز کو ڈسمس کر دیا جاتا تھا۔ صحیح۔ ایسے تجربات سے گزرنے والوں کو پیتھولوجائز کرنے کے بجائے، انہیں بیمار قرار دینے کے بجائے سمجھنے اور سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ دراصل انسانی شعور کی وسعت کا آئینہ ہے۔ واقعی ہمارا شعور کتنا وسعت رکھتا ہے یہ ہم شاید ابھی ٹھیک سے جانتے ہی نہیں۔ اگلے حصے میں ہم NDE کی مختلف مزید وضاحتوں پر غور کریں گے۔ ہاں، اور ہم اس کتاب کے آخری نتیجے کی طرف بھی سفر کریں گے۔ بالکل۔
تو گفتگو ختم کرنے سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ ایک چیز چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، جس پر غور کرنا بنتا ہے۔ سنیں دھیان سے۔ اگر معصوم بچے جنہوں نے موت یا مذہب کے بارے میں ابھی تک کچھ نہیں سیکھا، وہ بھی NDE کے دوران بالکل ویسی ہی روشنی اور امن کا تجربہ کرتے ہیں جیسا بڑے لوگ کرتے ہیں، اور اگر فلیٹ لائن ہوئے مریض بند آنکھوں سے آپریشن تھیٹر کی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، تو کیا ہمارا شعور، ہماری کانشسنس سچ میں ہمارے جسم اور دماغ کی پیدائش ہے؟ یا پھر دماغ صرف اس شعور کو وصول کرنے والا ایک ریسیور ہے جو اس کائنات میں پہلے سے موجود ہے؟ غور کیجیے گا۔ بائیو پلس میں خوش آمدید۔ یہ سائنساسی شعور کے لیے ایک بہترین منزل ہے۔ مزید گہری اور بصیرت افروز معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کریں۔ اچھا، عام طور پہ جب ہم میڈیکل تشخیص یا علاج کی بات کرتے ہیں تو ایک خاصی درستگی کی توقع ہوتی ہے۔ جی بالکل، ایک کلیئر کٹ اپروچ ہوتی ہے۔ ہاں، یعنی بالکل کسی انجینئرنگ کے کام کی طرح۔ فرض کریں اگر ہڈی ٹوٹ جائے تو ایکس رے میں وہ سفید لکیر نظر آ جاتی ہے۔ صحیح، اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے بتا دیتا ہے کہ دیکھیں مسئلہ یہاں ہے۔ بالکل، اور اصل میں اس میں ایک تسلی بھی ہوتی ہے۔ انسانوں کو چیزیں واضح طور پر دیکھنا اور انہیں مختلف خانوں میں بانٹنا بڑا پسند ہے۔ ہاں، یہ ہماری فطرت ہے، ہم ہر چیز کا ٹھوس ثبوت چاہتے ہیں۔ لیکن پھر جب موت کی سرحد یا انسانی شعور اور قریب الموت تجربات کی دنیا میں قدم رکھا جاتا ہے NDEs کی دنیا میں۔ جی ہاں، NDEs، تو وہاں اچانک وہ ایکس رے والی مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ بالکل، وہاں کوئی واضح لکیر نہیں ہوتی۔ ایک ایسے منظرنامے کا سامنا ہوتا ہے جو بہت دھندلا اور پراسرار ہے۔ مطلب جب دل کی دھڑکن رک چکی ہو اور دماغ کا مانیٹر ایک سیدھی لکیر دکھا رہا ہو، یعنی فلیٹ لائن ہو چکی ہو۔ ہاں، تو اس وقت کسی انسان کو وہ روشنیاں اور سرنگیں کیسے نظر آ سکتی ہیں؟ شعور اس وقت آخر ہوتا کہاں ہے؟ یہ واقعی میڈیکل اور سائنس کی دنیا کے سب سے پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملات میں سے ایک ہے۔ ایک ایسا معمہ جس نے دہائیوں سے سائنسدانوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں۔ صحیح، اور اسی پراسراریت کو سلجھانے کے لیے آج کے اس گہرے مطالعے کا مشن انہی سوالوں کا جواب ڈھونڈنا ہے۔ آج ہم ڈاکٹر ریمنڈ اے موڈی کی مشہور کتاب دی لائٹ بیونڈ کے آخری حصے کا احاطہ کر رہے ہیں۔ جی، یہ اس کتاب پر مبنی ہمارے سلسلے کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ بالکل، پارٹ 6 ہے یہ، اور آج کی اس علمی گفتگو میں بنیادی طور پر 2 اہم ابواب پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ایک تو باب 7 ہے، جس میں ان تجربات کے سائنسی وضاحت اور نظریات پر گہری بحث کی گئی ہے، اور پھر باب 8 جس میں ان کی 20 سالہ تحقیق کا حتمی نتیجہ پیش کیا گیا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، اس سے پہلے کہ کسی حتمی نتیجے یا کسی مافوق الفطرت بات کی طرف جایا جائے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ سائنس ان تجربات کو کس زاویے سے دیکھتی ہے، صحیح، اور انہیں مادی دنیا کے اصولوں پر کیسے پرکھتی ہے۔ یہ ایک بہت منطقی نقطہ آغاز ہے، کیونکہ سائنس کسی بھی پراسرار واقعے کو فوراً معجزہ تسلیم نہیں کرتی نا۔ بالکل، سائنس کو ثبوت چاہیے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو جب ہم اس 7ویں چیپٹر کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سائنسدانوں نے ان تجربات کی تشریح کے لیے کئی نظریات پیش کیے ہیں۔ اچھا، کون کون سے نظریات ہیں وہ؟ ڈاکٹر مودی کی تحقیق بتاتی ہے کہ بنیادی طور پر 4 بڑے سائنسی نظریات ہیں۔ یہ نظریات ان واقعات کو نفسیاتی یا بائیولوجیکل زاویے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان میں خامیاں ہیں۔ جی بالکل، دلچسپ بات یہی ہے کہ جب ان کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو ان میں سے ہر ایک نظریہ کسی نہ کسی مقام پر آ کر سائنسی کسوٹی پر ہی دم توڑ دیتا ہے۔ اوہ اچھا، تو سب سے پہلا نظریہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نظریے کی اگر بات کی جائے تو وہ مشہور ماہر فلکیات کارل سیگن کا پیش کردہ ہے۔ اسے پیدائش کی یادداشت کا نظریہ یا برتھ میموری تھیوری کہتے ہیں۔ اچھا، برتھ میموری تھیوری، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سیگن کا ماننا تھا کہ NDEs میں جس طرح سیاہ تاریک سرنگ اور آخر میں روشنی کا ذکر کیا جاتا ہے ہاں، وہ ٹنل والا ایکسپیرینس جو لوگ بتاتے ہیں، جی وہی۔ سائنس کے مطابق وہ دراصل انسانی پیدائش کے عمل کی ایک گہری یادداشت ہے۔ یعنی بچہ جب ماں کے بطن سے دنیا میں آتا ہے تو وہ ایک تاریک راستے سے گزر کر روشنی کی طرف نکلتا ہے۔
او واو، یہ نظریہ سننے میں تو بہت شاعرانہ اور منطقی سا لگتا ہے. یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کا لاشعور موت کے خوفناک لمحے میں شاید اپنے سب سے پہلے اور محفوظ ترین تجربے کی طرف پلٹ جاتا ہے. ایک طرح کا نفسیاتی دفاع کہہ لیں. ہاں، ایک سائیکولوجیکل ڈیفنس. لیکن میں سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی انسانی دماغ پیدائش کے وقت اتنا باشعور ہوتا ہے کہ وہ اس پورے عمل کو ایک تفصیلی منظر کے طور پہ یاد رکھ سکے؟ بالکل، اور یہی وہ سوال ہے جہاں یہ نظریہ سائنسی حقائق کے سامنے بکھر جاتا ہے، اور یہ خامی خود جدید نیورولوجی نے اجاگر کی ہے. اچھا، کس طرح؟ تحقیق کے مطابق نوزائیدہ بچوں کے دماغ کا وہ حصہ جو یادداشتوں کو محفوظ کرتا ہے، جسے ہپوکیمپس کہتے ہیں. جی، ہپوکیمپس، وہ پیدائش کے وقت اس قدر ترقی یافتہ نہیں ہوتا کہ وہ اس پورے عمل کو ایک شعوری یا بصری یاد کے طور پر محفوظ کر سکے. یعنی ہارڈ ویئر ہی تیار نہیں ہوتا اس وقت؟ بالکل نہیں ہوتا. بچوں کے دماغ میں اس وقت مائلینیشن کا عمل بھی نامکمل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اعصابی خلیے یعنی نرو سیلز اتنی تیزی اور درستگی سے سگنلز نہیں بھیج سکتے کہ ایک ایسی پیچیدہ یادداشت بن سکے. صحیح. تو بائیولوجیکل طور پر تو یہ ممکن ہی نہیں. جی، نوزائیدہ بچوں میں ایسی کوئی یادداشت نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ایک اور جسمانی تضاد بھی ہے اس نظریے میں. وہ کیا؟ دیکھیں، پیدائش کا عمل عام طور پر سر کے بل اور انتہائی تکلیف دہ ہوتا ہے بچے کے لیے، جبکہ سرنگ کے تجربے میں لوگ خود کو سیدھا آگے کی طرف اور انتہائی پرسکون حالت میں تیرتے ہوئے محسوس کرتے ہیں. ہاں، یعنی وہ نظریہ حقیقت کے پیمانے پر پورا نہیں اترتا، کیونکہ نہ تو دماغ کا ہارڈ ویئر اس قابل ہوتا ہے اور نہ ہی تجربے کی نوعیت آپس میں ملتی ہے. بالکل ٹھیک کہا. تو پھر وہ نظریہ کیا ہے جو جسم کے کیمیائی تبدیلیوں پر زور دیتا ہے، خاص طور پر وہ آکسیجن کی کمی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی والا نظریہ؟ ہاں، وہ ہائپوکسیا اور ہائپرکیپنیا والی تھیوری. جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ جب دل دھڑکنا بند کر دیتا ہے تو دماغ کو آکسیجن ملنا بند ہو جاتی ہے. اس سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگتا ہے اور ایک سرنگ سی بن جاتی ہے. کیا یہ ایک بہت سیدھی اور سائنسی وضاحت نہیں ہے؟ بظاہر یہ کاربن ڈائی آکسائیڈ اور آکسیجن تھیوری میڈیکل حلقوں میں بہت مقبول اور قابل قبول سمجھی جاتی رہی ہے. محققین کا ماننا تھا کہ خون میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی زیادتی، جسے ہائپرکیپنیا کہتے ہیں، وہ سرنگ جیسے مناظر اور روشنی کے جھماکے دکھاتی ہے. کیونکہ دماغ آکسیجن کے بغیر عجیب سگنلز پیدا کرتا ہے نا؟ جی ہاں، ان کا یہی خیال تھا. لیکن ڈاکٹر موڈی نے اپنے مطالعے میں اس نظریے کی ایک بہت بڑی اور بنیادی خامی نکال لی. اچھا، وہ کیا خامی تھی؟ انہوں نے ان مریضوں کے میڈیکل ریکارڈز کا بغور جائزہ لیا جنہیں یہ تجربات ہوئے تھے، اور حیران انگیز طور پر کئی ایسے مریضوں نے ان گہرے تجربات کی اطلاع دی جن کے خون کے ٹیسٹ یعنی بلڈ گیس انالیسس بالکل نارمل تھے. ویٹ، ریئلی؟ ان کے خون میں آکسیجن کی کمی نہیں تھی؟ بالکل نہیں. ان کے خون میں نہ تو آکسیجن کی کوئی کمی تھی اور نہ ہی کاربن ڈائی آکسائیڈ کی کوئی زیادتی تھی. لیکن ایک منٹ، اگر ان کے خون میں آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائیڈ کا لیول بالکل نارمل تھا تو پھر ان کا دماغ سرنگ اور روشنی کے وہ مناظر کیوں تخلیق کر رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف ایک سادہ سا کیمیائی رد عمل تو نہیں ہو سکتا. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اگر کیمیکلز نارمل ہیں اور پھر بھی تجربہ ہو رہا ہے تو یہ نظریہ بھی تو ہر کیس پر لاگو نہیں ہوتا نا؟ بالکل درست. اور اصول یہی ہے کہ اگر ایک نظریہ تمام کیسز کا احاطہ نہیں کر سکتا تو اسے حتمی سائنسی وضاحت نہیں مانا جا سکتا. صحیح. تو اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد ایک تیسرا نظریہ سامنے آتا ہے جسے اکثر نقید بہت دہراتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ سب صرف شدید بیماری، ذہنی دباؤ اور جسمانی اذیت کا نتیجہ ہے. اچھا، کیا اسے اسٹریس اینڈ النس یا پھر وش فلفلمنٹ کا نظریہ کہا جاتا ہے؟ جی بالکل، یہی نام ہے اس کے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کچھ ماہرین نفسیات دعویٰ کرتے ہیں کہ موت کے خوف سے بچنے کے لیے دماغ ایک خوبصورت فینٹیسی یا خواہشات پر مبنی دنیا تخلیق کر لیتا ہے. جب جسم انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے تو دماغ درد سے بچنے کے لیے کوئی نفسیاتی دفاعی نظام متحرک کر دیتا ہے. جی ہاں، یہ نظریہ نفسیاتی زاویے سے ہی پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کو رد کرتے ہوئے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ گہرے اور تفصیلی تجربات صرف جان لیوا حالات یعنی کلینیکل ڈیتھ کے دوران ہی پیش آتے ہیں، محض عام بیماری، تیز بخار یا شدید درد کی حالت میں نہیں. اچھا. مزید یہ کہ اگر یہ صرف بیماری اور دباؤ کا رد عمل ہوتا تو دماغی خلل کے شکار مریضوں کو بھی ایسے تجربات ہونے چاہیے تھے جنہیں میڈیکل میں ڈیلوژن یا آرگینک مینٹل ڈس آرڈرز کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا.
یہاں مجھے ڈیلیوژن کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت درکار ہے۔ ڈیلیوژن کا مریض بھی تو عجیب و غریب چیزیں دیکھتا ہے نا، تو ان دونوں کے تجربات میں فرق کیا ہوا پھر؟ یہ سوال ان دونوں کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، ڈیلیوژن کے مریضوں کی ذہنی کیفیت بہت بکھری ہوئی ہوتی ہے۔ بکھری ہوئی یعنی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے؟ جی، انہیں جو ہیزیانی کیفیت ہوتی ہے وہ بے معنی، بے ربط اور اکثر انتہائی خوفناک ہوتی ہے۔ وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے کٹ جاتے ہیں اور الجھن کا شکار رہتے ہیں۔ اور این ڈی ایز میں ایسا نہیں ہوتا؟ بالکل نہیں۔ اس کے برعکس این ڈی ایز انتہائی منظم، پرسکون اور ایک تسلسل کے ساتھ ہوتے ہیں۔ ان تجربات میں مریضوں کی سوچ اتنی واضح یعنی لوسڈ ہوتی ہے کہ وہ سالوں بعد بھی ایک ایک تفصیل کو اسی ترتیب سے یاد رکھتے ہیں۔ ہاں، میں نے سنا ہے کہ لوگ سالوں بعد بھی سیم ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ جی، تو ڈیلیریم کا مریض کبھی بھی ایک منظم اور زندگی کو مثبت طور پر بدل دینے والا تجربہ بیان نہیں کرتا۔ یہ فرق واقعی اہم ہے۔ ایک طرف دماغی خلل اور کیمیائی عدم توازن ہے جو انسان کو الجھا دیتا ہے اور خوفزدہ کرتا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسا تجربہ ہے جو انسان کو بے پناہ سکون، محبت اور شعور کی ایک نئی سطح پر لے جاتا ہے۔ ان دونوں کو ایک ہی کھانے میں نہیں رکھا جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ لیکن ان سب کے بعد جو چوتھا اور سب سے عام دعویٰ کیا جاتا ہے اور جسے سن کر اکثر سائنسدان مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ ہے وہم یا ہیلوسینیشن کا نظریہ۔ ہیلوسینیشن تھیوری، یہ تو بہت عام ہے۔ جی، اکثر لوگ بس یہ کہہ کر بحث ختم کر دیتے ہیں کہ یہ سب دماغ کا پیدا کردہ ایک دھوکہ ہے، ایک خواب ہے یا دواؤں کے اثر سے پیدا ہونے والا ہیلوسینیشن ہے۔ اور اس دعوے کا جواب اس پوری بحث اور اس کتاب کا سب سے اہم موڑ ہے۔ یہاں جو بات واقعی حیرت انگیز اور روایتی سائنس کے لیے پریشان کن ہے نا، وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے کیسز باقاعدہ میڈیکل ریکارڈ پر موجود ہیں جہاں ان تجربات سے گزرنے والے مریضوں کا EEG بالکل فلیٹ تھا۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کرنی چاہیے۔ EEG یعنی الیکٹرو انسیفیلوگرام، جو دماغ کی برقی سرگرمیوں کو ناپتا ہے، جب یہ فلیٹ ہو جائے تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ دماغ کے اندر کوئی سگنل، کوئی برقی لہر کام نہیں کر رہی۔ دماغ مکمل طور پر غیر فعال اور ساکت ہے۔ بالکل، اور سائنسی طبی اور منطقی اصولوں کے تحت دماغی سرگرمی کے بغیر وہم، خواب یا ہلوسینیشن کا پیدا ہونا قطعی طور پر ناممکن ہے۔ ناممکن کیسے؟ کیونکہ وہم پیدا کرنے کے لیے، خواب دیکھنے کے لیے یا کوئی بھی بصری منظر تخلیق کرنے کے لیے دماغ کے کارٹیکس کو کام کرنا پڑتا ہے۔ فلیٹ EEG کا مطلب ہے کہ وہ مشینری ہی بند ہو چکی ہے جو وہم پیدا کر سکتی ہے۔ ہاں، یہ تو لاجک ہے۔ پھر بھی انہی مریضوں نے ہوش میں آنے کے بعد اپنے تجربات کی ایسی حیرت انگیز، تفصیلی اور تسلسل سے بھری ہوئی باتیں بیان کی جو بالکل درست تھیں۔ اچھا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ ایک عام ٹی وی پر بہت ہی اعلیٰ کوالٹی یعنی 4K کی فلم چل رہی ہے۔ جی ہاں۔ اس میں شاندار رنگ ہے، آوازیں ہیں، پوری ایک کہانی چل رہی ہے، لیکن جب آپ اس کے پیچھے دیکھیں تو ہاں، جب اس ٹی وی کے پیچھے جا کر دیکھیں تو حقیقت میں اس کا پلگ ہی بجلی کے بورڈ سے نکلا ہوا ہو۔ اگر ٹی وی میں بجلی ہی نہیں ہے تو اسکرین پر منظر کیسے ابھر سکتا ہے؟ کیا خوب مثال دیا آپ نے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور اگر دماغ بالکل بند ہے، اس کی نیورولوجیکل مشینری خاموش ہے، تو یہ شعور، یہ یادیں، یہ رنگ اور یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہیں؟ لیکن ایک منٹ، مجھے یہاں ذرا ایک شکوک و شبہات والے زاویے سے سوچنے دیں۔ جی ضرور بتائیں۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ مشین میں کوئی خرابی ہو؟ یا ہو سکتا ہے کہ دماغ کے کسی بہت ہی گہرے حصے میں، جیسے برین سٹیم میں، کوئی معمولی سی سرگرمی ہو جو EEG پکڑ نہ سکا ہو؟ سائنس اتنی جلدی ہار تو نہیں مانتی۔ یہ ایک بہت جائز اور سائنسی سوال ہے، اور محققین نے اس پہلو پر بھی غور کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ مشینوں کی خرابی ہر کیس میں نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ایک دو کیس میں ہو سکتی ہے، سب میں تو نہیں۔ بالکل۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ برین سٹیم دماغ کا وہ حصہ ہے جو صرف بنیادی کام کرتا ہے، جیسے دل کی دھڑکن یا سانس کو کنٹرول کرنا۔ صحیح۔ لیکن شعور، یادداشت، تفصیلی بصری مناظر اور ایک منظم کہانی کو محسوس کرنے کے لیے دماغ کے اوپری حصے یعنی سیریبرل کارٹیکس کا فعال ہونا لازمی ہے، اور EEG اسی کارٹیکس کی سرگرمی ناپتا ہے۔ جب کارٹیکس فلیٹ ہے تو برین سٹیم میں ہونے والی کوئی معمولی سرگرمی
ایک مکمل اور واضح ہیلوسینیشن نہیں پیدا کر سکتی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بایولوجیکل طور پر بالکل ناممکن ہے۔ اور یہاں کتاب میں ذکر کیا گیا ایک کیس اس بات کو مزید پر اصرار بنا دیتا ہے۔ ایک 49 سالہ ہارٹ اٹیک کے مریض کا واقعہ۔ جی ہاں، وہ کیس تو بہت اہم ہے۔ یہ واقعہ اتنا تفصیلی ہے کہ اسے محض وہم کہہ کر مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ جی، وہ ایک انتہائی ڈاکیومنٹڈ کیس ہے۔ اس 49 سالہ شخص کا دل 35 منٹ تک بند رہا تھا۔ طبی لحاظ سے 35 منٹ تک دل بند رہنے کا مطلب ہے کہ دماغ مکمل طور پر آکسیجن سے محروم ہو کر ساکت ہو چکا تھا۔ وہ ٹیکنیکل طور پر مردہ تھا۔ 35 منٹ تک؟ یہ تو بہت لمبا وقت ہے۔ بہت لمبا وقت ہے، لیکن جب ڈاکٹروں کی انتھک کوششوں کے بعد اسے بچا لیا گیا اور وہ ہوش میں آیا تو اس نے محض کسی سرنگ یا روشنی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ اس نے ایمرجنسی روم میں ہونے والے واقعات کی ایسی ہوشربا تفصیلات بتائیں جو کسی بند دماغ کا وہم ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، اگر مجھے ٹھیک سے یاد آ رہا ہے تو اس نے ایمرجنسی روم میں موجود ایک مخصوص نرس کے نام اور اس کے حلیے کا بھی بتایا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے نرس کے پہنے ہوئے جوتوں کے رنگ تک کی نشاندہی کر دی تھی، ہے نا؟ جی بالکل، اس نے بالکل ٹھیک بتایا تھا۔ اس نے ڈاکٹروں کی آپس میں ہونے والی گفتگو کے وہ جملے دہرا دیے جو اس وقت کہے گئے جب وہ بے جان پڑا تھا۔ اس نے طبی امداد کے لیے استعمال ہونے والے آلات کی شکلیں بالکل درست بتائیں۔ یہ سب اس نے اس وقت دیکھا جب اس کا دماغ بند تھا اور وہ مابینہ طور پر چھت کے قریب سے اپنے جسم سے باہر تیرتے ہوئے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ بالکل، اور انہی کو آٹوسکوپک مشاہدات کہا جاتا ہے، یعنی اپنے ہی جسم کو باہر سے دیکھنا۔ یہ مشاہدات اتنے درست اور حقائق پر مبنی ہوتے ہیں کہ یہ اس بات کی طرف مضبوط اشارہ کرتے ہیں کہ شعور محض دماغ کے اندر موجود کیمیائی اور برقی لہروں کی پیداوار نہیں ہے۔ تو کیا شعور دماغ سے الگ کوئی چیز ہے؟ یہی تو نتیجہ نکلتا ہے کہ شعور دماغ سے باہر اس سے آزاد ہو کر بھی وجود رکھ سکتا ہے اور سوچنے پر مجبور کر دینے والی ہو جاتی ہے۔ اگر تمام مادی اور سائنسی نظریات، چاہے وہ پیدائش کی یادداشت ہو، کاربن ڈائی آکسائیڈ ہو، نفسیاتی دفاع ہو یا دماغی وہم ہو، جی، اگر یہ سب ان تجربات کی مکمل وضاحت کرنے میں ناکام ہیں، تو پھر 20 سال سے زیادہ عرصے کی یہ تحقیق ہمیں کس نتیجے پر پہنچاتی ہے؟ یہ بہت اہم مدعا ہے۔ ہاں، کیونکہ اب ہم چیپٹر 8 میں داخل ہو رہے ہیں جو سائنس کے حدود اور اس سے آگے کے سفر کو چھوتا ہے۔ اس مقام پر آ کر ڈاکٹر موڈی بہت ایمانداری سے مادی سائنس کی حدود کو تسلیم کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ شاید مادی سائنس کبھی بھی موت کے بعد کی زندگی کا حتمی اور لیبارٹری سے منظور شدہ جواب نہ دے سکے، کیونکہ سائنس کا دائرہ کار مختلف ہے۔ بالکل، سائنس پیمائش، دہرائے جانے والے تجربات اور مادی مشاہدے پر چلتی ہے۔ موت کے پار کا سفر ان پیمانوں اور خوردبینوں سے باہر ہے۔ کتاب میں تحقیق کے طریقوں پر ہونے والی ایک دلچسپ بحث کا بھی ذکر ہے، جہاں بعض سائنسدانوں نے ان جسم سے باہر نکلنے والے تجربات یعنی آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینسز کو پرکھنے کے لیے ایک عجیب و غریب تجویز پیش کی تھی۔ اور وہ چھپے ہوئے نشانات یعنی ہڈن مارکرز والی تجویز؟ جی ہاں، وہی تجویز۔ وہ کیا تھیں؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ تجویز یہ تھی کہ کیوں نہ آپریشن تھیٹر اور ایمرجنسی رومز میں الماریوں کے اوپر یا سرجیکل لائٹس کے بالکل اوپر ایسی جگہوں پر کچھ چھپے ہوئے نشانات، کچھ مخصوص الفاظ یا تصویریں لکھ کر رکھ دی جائیں، جنہیں نیچے سے نہ دیکھا جا سکے۔ جی، جنہیں نیچے فرش یا بیڈ سے کسی صورت نہ دیکھا جا سکے۔ انہیں صرف اسی صورت میں دیکھا جا سکتا ہے جب کوئی واقعی چھت کے قریب تیر رہا ہو۔ مقصد یہ تھا کہ جو مریض جسم سے باہر نکلنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ہوش میں آ کر بتا سکیں کہ ان الماریوں کے اوپر کیا لکھا تھا۔ اچھا، تو اس سے تو ایک حتمی سائنسی ثبوت مل جاتا نا؟ بالکل یہی سوچ تھی اس کے پیچھے۔ یہ تجویز سننے میں تو ایک زبردست اور انتہائی ہوشیاری سے ڈیزائن کیا گیا سائنسی تجربہ لگتی ہے۔ اس سے تو سب کچھ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکتا تھا۔ اگر کوئی واقعی چھت سے دیکھ رہا ہے تو وہ نشان پہچان لے گا، تو پھر یہ تجربہ بڑے پیمانے پر کیا کیوں نہیں گیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ طبی اخلاقیات یعنی میڈیکل ایتھکس ہے۔ اوہ، ایتھکس، صحیح۔ ڈاکٹر موڈی اور دیگر سنجیدہ محققین نے محسوس کیا کہ یہ اخلاقی اور قانونی طور پر ممکن نہیں ہے۔ ذرا تصور کریں جب کوئی شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں ہو، اس کا دل بند ہو رہا ہو، تو اس وقت ڈاکٹروں اور طبی عملے کی اولین، واحد اور حتمی ترجیح اس مریض کی جان بچانا ہوتی ہے۔ بالکل، ان کا فوکس صرف مریض ہوتا ہے۔
اگر وہ اس انتہائی ہنگامی اور تناؤ والی صورتحال میں ایسے سائنسی تجربات کرنے لگ جائیں یا ان کی توجہ اس بات پر بڑھ جائے کہ مریض کا شعور اس وقت کہاں اڑ رہا ہے، تو یہ مریض کی جان کے ساتھ کھلواڑ ہوگا۔ یہ تو واقعی غلط ہوگا۔ یہ نہ صرف غیر اخلاقی ہوگا بلکہ اس سے ڈاکٹروں پر بھاری قانونی ذمہ داریاں بھی عائد ہو سکتی ہیں۔ تجربات کی خاطر کسی انسان کی جان بچانے کے عمل میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی، اور اس سے ایک بڑا فلسفیانہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ کیسا سوال؟ کہ کیا ہر چیز کو، خاص طور پر موت جیسے عظیم راز کو، لیبارٹری کی حدود میں قید کر کے ماپا جا سکتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اور شاید انسانی وجود اور شعور کے سب سے بڑے راز لیبارٹری کی ان بند دیوالوں اور آلات میں سموئے بھی نہیں جا سکتے۔ جی بالکل، یہی بات ہے۔ تو پھر ایسا ہے کہ سائنس کی ان حدود کو تسلیم کرنے کے بعد ایک محقق کے طور پر عقیدے، مشاہدے اور ثبوت کے درمیان کیا توازن باقی رہ جاتا ہے؟ دیکھیں، محققین کا ماننا ہے کہ اگرچہ ان قریب الموت تجربات کو ہم روایتی انداز میں خوردبین کے نیچے رکھ کر یا ٹیسٹ ٹیوب میں ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ تجربات جھوٹے ہیں یا ان کی کوئی اہمیت نہیں۔ صحیح۔ ان تجربات کے سچے ہونے کا سب سے بڑا اور ٹھوس ثبوت لیبارٹری کی کوئی رپورٹ نہیں، بلکہ ان مریضوں کی شخصیات اور نفسیات میں آنے والی وہ گہری، پائیدار اور ناقابل تردید تبدیلیاں ہیں جو ایکسپیرینس کے بعد آتی ہیں۔ جی، جن لوگوں نے اس روشنی کو دیکھا، ان کی زندگیاں اس قدر بنیادی اور مثبت طور پر بدل گئیں کہ اسے محض کوئی جسمانی یا کیمیائی رد عمل قرار دینا علمی ناانصافی ہوگی۔ یہ تجربات ثابت کرتے ہیں کہ شعور کسی اور ہی سطح پر موجود ہے جو جسم کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔ یہاں مجھے مشہور ماہر نفسیات کارل جونگ کا ذکر کرنا یاد آ رہا ہے، جو کتاب میں بھی کیا گیا ہے۔ ہاں، کارل یونگ۔ ان کا کیس بہت دلچسپ ہے۔ جی بالکل۔ جونگ ایک بہت بڑے مفکر تھے جنہوں نے اجتماعی لاشعور یعنی کلیکٹیو انکانشس کا نظریہ دیا تھا کہ شاید انسانوں کا ایک مشترکہ لاشعور ہے جو یہ کہانیاں اور علامتیں بناتا ہے۔ جی وہی، لیکن وہ نظریہ بھی ان جسم سے باہر نکلنے والے درست اور واضح مشاہدات کی مکمل وضاحت نہیں کر سکا۔ مگر دلچسپ اور حیران کن بات یہ ہے کہ خود کارل ینگ کو بھی 1944 میں دل کے دورے کے دوران ایک قریب الموت تجربہ ہوا تھا۔ جی، انہوں نے اس کا باقاعدہ ذکر کیا ہے۔ اور جب وہ ہوش میں آئے تو انہوں نے اس دوسری دنیا کی روشنی اور اس تجربے کو اس قدر شاندار، مکمل اور ناقابل بیان قرار دیا کہ ان کی اپنی تمام تر مادی اور نفسیاتی سوچ بدل گئی تھی۔ یہ ایک بہت شاندار اور وزنی مثال ہے۔ کارل ینگ جیسے مفکر اور سائنسدان کا یہ ماننا کہ موت کے بعد کا وجود ایک ایسی حقیقت ہے جسے الفاظ میں قید نہیں کیا جا سکتا، اس بات کی دلیل ہے کہ جب انسان خود اس تجربے سے گزرتا ہے تو اس کی تمام تر منطقی اور سائنسی پیمانے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ اور یہ تبدیلیاں اتنی پائیدار ہوتی ہیں کہ یہ کسی وقتی صدمے یا نفسیاتی دفاعی نظام کا نتیجہ نہیں ہو سکتی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سب کا کیا مطلب ہے ایک عام انسان کے لیے جس نے کبھی موت کی سرحد کو نہیں چھوا؟ یہ معلومات کیوں اہمیت رکھتی ہیں؟ ان تجربات سے کیا سیکھا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب انہی تجربات کے بعد ہونے والی انسانی تبدیلیوں میں چھپا ہے۔ دیکھیں، جن افراد نے ان تجربات کی اطلاع دی، ان میں سے تقریباً سبھی بلا تخصیص مذہب یا ثقافت موت کے خوف سے مکمل طور پر آزاد ہو گئے۔ ان کو موت سے ڈر لگنا بند ہو گیا؟ جی، وہ یہ جان گئے کہ موت کوئی حتمی اختتام یا کوئی تاریک گڑھا نہیں ہے، بلکہ محض ایک دروازہ ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقلی ہے۔ اس گہرے احساس نے انہیں موجودہ زندگی کی قدر کرنا سکھا دی۔ ان میں ہمدردی بے پناہ بڑھ گئی، مادی چیزوں، دولت اور رتبے کی ہوس کم ہو گئی، اور وہ دوسروں سے، قدرت سے اور علم سے محبت کرنے لگے۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی سے مایوس ہو کر خودکشی کی طرف مائل تھے، جب وہ اس تجربے سے گزر کر واپس آئیں تو انہوں نے زندگی کو ایک انمول تحفہ سمجھنا شروع کر دیا۔ موجودہ دور کے انسان کے لیے جو مادیات کی دوڑ اور نامعلوم کے خوف میں گھرا ہوا ہے، یہ ایک بہت بڑا پرامید اور زندگی بدل دینے والا سبق ہے۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس تمام طویل اور گہری گفتگو کے اختتام پر اگر ذرا ٹھہر کر سوچا جائے نا، جی ضرور۔ مادی سائنس شاید لیبارٹری کے اندر یہ ثابت نہ کر سکے کہ موت کے بعد آخر کیا ہے،
لیکن اگر یہ قریب الموت تجربات بغیر کسی دوا، بغیر کسی تھراپی اور بغیر کسی طویل رہنمائی کے انسان کو اندر سے اس قدر تبدیل کر دیتے ہیں، جی بالکل کر دیتے ہیں۔ اس تبدیلی خود اس بات کا سب سے بڑا سائنسی اور عملی ثبوت نہیں کہ انسانی شعور، انسان کی اصل پہچان، اس فانی جسم کی موت کا ہرگز محتاج نہیں؟ سبحان اللہ، یہ واقعی سب سے بڑا ثبوت ہے، اور اس پر کسی مزید لیبوریٹری ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو مدتوں ذہن کے دریچوں میں گونجتا رہے گا۔ قریب الموت تجربات آج بھی ایک سائنسی راز ہیں، لیکن انہوں نے زندگی، موت اور شعور کے بارے میں انسانی سمجھ بوجھ پر ایک ایسا گہرا اثر ڈالا ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سائنسی شعور کے اس سفر میں ساتھ رہنے کا شکریہ۔ مزید سائنسی دریافتوں اور گہری معلومات کے لیے بائیو پلس کے ساتھ جڑے رہیں اور سبسکرائب کریں۔